مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم۔ کئی ہفتوں سے سورہ معارج کی ان آیتوں پہ بیان چل رہا ہے اور انہی آیتوں کو میں مسلسل ایکسپلین کرتا چلا جا رہا ہوں۔ اللہ نے انسان کے اندر ایک ٹیکنیکل فالٹ ہے، اس فالٹ کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اور یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے۔ وہ فالٹ کیا ہے؟ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان ہے جلد باز، وہ چاہتا ہے فوراً مجھے رزلٹ چاہیے، کچھ بھی میں کروں فوراً فائدہ چاہیے مجھے، اس کا فیصلہ کرنے میں جلدی، خواہشات کے پیچھے چلنے میں جلدی۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں اپنی اس خواہش کو پورا کروں گا تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں، وہ کہتا ہے چھوڑو سائیڈ ایفیکٹ دیکھے جائیں گے، جلدی سے بس یہ کام کر لو پہلے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ نشہ کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ یار ابھی اڑا لو، سگریٹ پی لو، یہ کر لو، کینسر ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ اور جو جلد باز نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں بھائی یہ پینا تو اپنے اختیار میں ہے لیکن چھوڑنا پھر اپنے اختیار میں نہیں ہے، بہت مشکل ہو جائے گی، رہنے دو، مت کرو یہ کام۔ جو لوگ محنت نہیں کرتے، سست پڑے رہتے ہیں، وہ فوری مزے اڑا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بستر سے اٹھنے کا دل نہیں چاہتا، چھوڑو، پڑے رہو پڑے رہو پڑے رہو، ابھی مزہ اڑا لو، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا فیوچر میں نقصان کتنا زیادہ ہے۔ تو یہ مطلب ہے جلد بازی کا، اس پہ میں بہت بیان کر چکا ہوں، اب میں آگے چلتا ہوں۔ ویسے تو یہ ایسا ٹاپک ہے نا، ساری زندگی اس پہ ہی بولتے رہو تو یہ ختم نہیں ہوگا۔ فالٹ ہی یہی ہے ہمارے اندر۔ فالٹ کیا ہے؟ ہم جنت کو قربان کر دیتے ہیں دنیا کی خوشیوں پہ، تو یہ جلد بازی ہے نا۔ ابے تھوڑا صبر کر لو، یہ ساری خواہشات اللہ آخرت میں پوری کر دے گا۔ اللہ نے جنت بہت خوبصورت بنائی ہے ایمان والوں کے لیے۔ اللہ کہتا ہے ایسا ہی تھوڑی میں نے دنیا کو پیدا کر دیا کہ مار کے ختم کر دوں گا۔ اللہ کہتا ہے یہ دنیا دار الامتحان ہے بھائی، ایگزامینیشن ہال ہے، اگر یہاں میری مان کے چلو گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے میں مار کے مٹی کر کے ختم کر دوں اور تمہیں کامیاب نہ کروں، میں اس کا بدلہ نہ دوں؟ یہ ہو سکتا ہے کیا؟ ناممکن ہے بھائی۔ اور یہاں میری مخالفت کرو گے تو سزا نہیں ملے گی، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب بتاؤ دنیا میں نہ جزا ملتی ہے نہ سزا ملتی ہے؟ ملتی ہے کیا؟ اگر دنیا میں سزا ملتی ہوتی تو ایک انسان نے 100 انسانوں کو قتل کیا، کیا اس کو سزا مل جاتی ہے دنیا میں؟ ایک بار پھانسی پہ لٹکایا جاتا ہے، باقیوں کا بدلہ کہاں گیا بھائی؟ اور دنیا میں لوگ بڑی بڑی قربانیاں بھی دے دیتے ہیں۔ ایک آدمی اپنے ملک کے لیے شہید ہو جاتا ہے، کیا اس کو اس کا بدلہ کنٹری دے دیتا ہے؟ دیکھو 2 قسم کے فوجی ہیں، ایک میدان جنگ میں زخمی ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، گورنمنٹ کیا کرے گی؟ ٹانگ بھی لگوائے گی۔ فوج اس کو کیا کرے گی بھائی؟ ٹانگ بھی لگوائے گی، اس کو نشان حیدر بھی ملے گا، بہت کچھ ہوگا۔ اس سے بڑی قربانی اس کی ہے جو پورا ہی قتل ہو گیا، اس کو کیا ملے گا؟ نشان حیدر، لیکن وہ تو چلا گیا بھائی۔ اب اس نشان حیدر سے اس کو کیا فائدہ ہوا ہے بھائی؟ جس نے بڑی قربانی دی اس کو کچھ بھی نہیں ملا، چھوٹی قربانی دی اس کو ٹانگ بھی مل گئی ہے بھائی، اور دنیا کی لذتیں بھی کچھ نہ کچھ تو دے دیتے ہیں نا اس کا آلٹرنیٹ۔ اس کو ٹانگ کا بدلہ تو ہو ہی نہیں سکتا بھائی، لیکن کچھ تو مل جاتا ہے نا اس کو۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی بڑی قربانی دینے والے کو تو اس کو کیا دیں گے آپ؟ قبر پہ آپ اس کے سلامی پیش کر دیں گے، لیکن وہ تو گیا نا دنیا سے۔ اب آپ اس کی قبر پہ 21 توپوں کی سلامی دیں یا پھول ڈالیں، اندر کوئی صحت پہ مردے کے اثر نہیں پڑتا۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی
دنیا میں جو اچھا کرتا ہے اسے اچھے کا بدلہ نہیں ملتا, جو برا کرتا ہے اسے برے کا بدلہ, سینٹینس کمپلیٹ کریں, نہیں ملتا. گرمی صرف آپ کو نہیں لگ رہی, ہمیں بھی لگ رہی ہے. جب سے میں نے گرمی کے فضائل سنائے ہیں نا, اس وقت سے مجھے کچھ زیادہ ہی لگ رہی ہے. میں نے تھوڑا موٹیویٹ کیا نا, بھائی گرمی برداشت کرو, پسینہ نکل رہا ہے, اس سے فیٹ گھلتا ہے. لوگوں نے بہت نیچے نیگیٹو کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ یہ دیکھو خود اے سی میں بیٹھے رہتے ہیں, ہم نہیں بیٹھے رہتے اے سی میں. میں نے صرف یہ کیا, زیادہ چھوئی میں بننے کی کوشش مت کرو. باقی میرا مقصد گورنمنٹ کو فیور کرنا نہیں تھا کہ جو لوڈ شیڈنگ میں مارا ہوا ہے لوگوں کو, بتانا یہ تھا کہ اس کو بھی انجوائے کرنے کی کوشش کر لو. نہیں ہو رہا انجوائے تو کوشش تو کیا جا سکتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ دیکھو جس غم میں کچھ فائدے ہو نا, اس غم کو برداشت کرنا آسان ہوتا ہے, اور غم برائے غم ہو اس کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ اب اگر کوئی آپ کو ٹینشن ملی ہے, ٹینشن برائے ٹینشن ہی ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس سے ڈپریشن میں جاتا ہے آدمی. لیکن اگر ٹینشن میں کچھ فائدے چھپے ہوئے ہیں تو وہ فائدے سوچ کے ٹینشن کم کرنا اچھی بات ہے یا نہیں ہے؟ تو میں نے جو گرمی کی فضیلت پر بیان کیا تھا نا کہ اتنے پسینے نکل رہے ہیں, وہ آپ کی ٹینشن کو کم کرنے کے لیے کیا تھا. اپنی ٹینشن میری ویسے ہی سوچ کے کم خود بخود ہو جاتی ہے, اس کے لیے مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں. تو جب شدید گرمی لگے, پسینہ نکلے, ٹینشن ہمیں بھی ہوتی ہے, آپ کو بھی ہوتی ہے. ایک چیز سوچ لیا کرو, یار یہ پسینہ نکلنا صحت کے لیے مفید نہیں بلکہ انتہائی مفید ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس کے لیے تو ڈاکٹر مشورے دیتے ہیں, جم جاؤ, بھاگو دوڑو. گورے کیا کرتے ہیں, اسٹیم لیتے ہیں پسینہ نکالنے کے لیے. تمہیں فری پھوکٹ میں کہ الیکٹرک کی طرف سے پسینہ مل رہا ہے. تو ٹینشن ہمیں بھی ہوتی ہے پسینہ نکلنے سے, آپ کو بھی ہوتی ہے. گرمی ہمیں بھی لگتی ہے, آپ کو بھی لگتی ہے. لیکن اس گرمی میں کچھ فائدے بھی تو ہیں نا, تو وہ فائدے سوچ کے اگر ٹینشن کم ہو رہی ہے تو اس میں ٹینشن لینے کی کوئی بات نہیں ہے. اس پہ کمنٹس میں پازیٹیو کیا کریں, یار ویل ڈن مفتی صاحب نے کوئی تو ایسی بات کی جو گرمی میں خوشی کی بات. تو پسینہ نکلنے سے واقعی بہت فائدہ ہوتا ہے, تھوڑا نہیں ہوتا, بہت زیادہ ہوتا ہے. گرم علاقے کے لوگوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں کیونکہ ان کی باڈی میں فلیکسیبلٹی زیادہ ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے, ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے میں نے سنا, جو آغا خان میں بہت بڑے ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں, سردیوں میں فالج, بلڈ پریشر, ہارٹ اٹیک, یہ کیسز زیادہ ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ سردیوں میں برین ہیمریج سے مرنے والے لوگوں کا ریشو گرمیوں کی نسبت, بس یہ بات کمپلیٹ کر کے ٹاپک پہ آ رہا ہوں. سردیوں میں ہارٹ اٹیک کا ریشو گرمیوں کی نسبت, آپ جائیں آغا خان سے اور بڑے بڑے ہاسپٹل سے ذرا وہ رپورٹ لیں. سردیاں جیسے ہی آتی ہیں بی پی ہائی, فالج کے اٹیک زیادہ, ہارٹ اٹیک زیادہ. کیوں؟ سردیوں میں جسم کیا ہوتا ہے, کھنچتا ہے. رگیں کیا ہوتی ہیں, سکڑتی ہیں. جب رگیں سکڑتی ہیں بی پی بھی ہائی ہوگا, برین ہیمریج کا بھی خطرہ ہوگا, ہارٹ اٹیک کا بھی خطرہ. اور گرمیوں میں کیا ہوتی ہے, گرمیوں میں لچک پیدا ہوتی ہے. وہ آدمی جو ہے نا پورا وہ کیا کہتے ہیں کہ پگھلتا ہے. تبھی یہ ڈاکٹروں کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں, گرم علاقوں کے لوگوں میں عمریں زیادہ ہوتی ہیں ان کی. آپ کہہ سکتے ہیں یورپ امریکہ میں اور ٹھنڈے علاقوں میں تو بہت اب گوروں کی لمبی لمبی عمریں ہو گئی ہیں. وہ پھر موسم کی وجہ سے نہیں, انہوں نے اپنی صحت کو مینٹین بہت ضرورت سے زیادہ کیا ہوا ہے, بہت زیادہ ناپ تول کے کھاتے پیتے ہیں. گرم علاقے کے آدمی کو اتنا زیادہ ٹینشن کی ضرورت نہیں ہوتی. سمجھتے ہو؟ خیر اب ہم مسئلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو مقصد صرف یہ تھا کہ گرمی میں ٹینشن تو ہم کو بھی ہو رہی ہے بھائی, آپ کو بھی ہو رہی ہے, لیکن کوئی ٹینشن کم کرنے کی بات ہو جائے تو وہ اچھی ہوتی ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ جب اے سی کے پیسے نہ ہوں تو پھر یہ باتیں سوچ کے کیا کرو, صبر کیا کرو. ٹھیک ہے نا, کہ ہر پسینہ نکلنے سے فائدہ ہی ہوتا ہے, نقصان نہیں ہوتا. اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں. تو میں کیا عرض کر رہا تھا, کیا بات کر رہا تھا میں؟ ہاں, دنیا میں مجھے ایک بات بتاؤ, پورا بدلہ ملتا ہے کسی کو اچھے کام کا؟ بولو نا, نہیں ملتا. بلکہ بعض دفعہ جس نے اچھا کیا ہوتا ہے اسے بدلہ برا مل رہا ہوتا ہے, جس نے برا کیا ہوتا ہے وہ استغفر اللہ, پھر وہ اچھا, اس کو میں کہنے والا تھا صدر بن جاتا ہے, وہ پھر غلط ہو جاتا نا. جس نے برا کیا ہوتا ہے اس کو اچھا بدلہ مل رہا ہوتا ہے, جس نے اچھا کیا ہوتا ہے اس کو کیا مل رہا ہوتا ہے, برا بدلہ مل رہا ہوتا ہے. یہ تو ہم صبح شام دیکھ رہے ہیں, صبح شام دیکھ رہے ہیں. اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی دنیا دار الجزا نہیں ہے.
کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اچھا کرتے ہو تو اچھا بدلہ بھی مل جاتا ہے, کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے, لازمی نہیں ہے یہ. تو یہ کیا بات ہے, کچھ لوگ اچھا کر رہے ہیں بدلہ اچھا نہیں مل رہا, کچھ برا کر رہے ہیں بدلہ اچھا مل رہا ہے. تو بھائی یا تو یہ بنانے والے کی طرف سے معاذ اللہ دھاندلی ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ پھر تو ہم بجائے حکومت کو برا بلا کہنے کے معاذ اللہ پھر تو لوگ اللہ میاں کو کہیں گے غلط کہ اللہ میں نے اتنا, تبھی تو لوگ ٹینشن میں آتے ہیں, یار میں اتنا اچھا کر رہا ہوں پھر بھی میرے کاروبار میں نقصان. صبح شام میرے پاس یہ کیس آتے ہیں. ایک تو یہ اللہ میاں کا لفظ میں کوئی برائی نہیں ہے, نیچے اتنے کمنٹس ہوتے ہیں اللہ کو میاں کیوں بول رہے ہو. بھائی جان ہر زبان میں اس کے محاوروں کا اعتبار ہوتا ہے. جب اللہ میاں ہم کہتے ہیں تو کوئی اللہ کی توہین کا تصور دل میں نہیں آتا. یہ الفاظوں کے بکھیڑوں میں نا ضرورت سے زیادہ مت پڑا کرو, یہ بھی ایک مذہبی لوگوں کی ایک ٹینشن ہے. جب یوٹیوب پہ آپ دیکھو نا تو میں حقیقت بتاؤں مذہبی لوگوں کو دیکھ کے میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ میں اگر مولانا نہ ہوتا, میں ویسے ہی نارمل سا ایک, ویسے بھی ابھی بھی نارمل ہی ہوں, یعنی عام لوگوں کی طرح ہوتا تو واقعی پاگل ہو جاتا. جہلم کو سنتا کچھ اور رپورٹ آ رہی ہے, ادھر اہل حدیث کو سنتا کچھ اور رپورٹ آ رہی ہے, ادھر کسی اور کو سنتا کچھ اور رپورٹ, ساحل ادیم کو سنتا اور طاغوت کا مطلب نہ پتا ہوتا تو میں تو بڑھ گیا تھا بالکل ہی, ہمارا پروگرام تو بڑھ گیا. پھر فلاں کو سنتا تو آدمی بجائے یعنی کنفیوز ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. اس لیے میری ایک گزارش تمام مذہبی اسکالر سے ہے, میں کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں کہ میں لوگوں کو نصیحت کروں, میں چھوٹا سا آدمی ہوں. ایک یوں سمجھو کہ تکرار کی نیت سے کہ تاکہ اگر میرے اندر خرابی ہو تو وہ بھی اصلاح ہو جائے. ہو سکتا ہے میرے بیان بھی ایسے ہی ہوں, لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہوں, ہو سکتا ہے میرے بیان سے بھی لوگوں میں ایک عجیب دماغ خراب ہو رہا ہو, ان کا پاگل ہو رہے ہو کہ یار کس قسم کی باتیں کر رہا ہے. تو مقصد اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ ایک بات مارکیٹ میں چل جائے تاکہ اگر میرے اندر خرابی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے. وہ یہ ہے کہ مذہبی لوگوں کو دو کام کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے, جو مذہبی اسکالرز ہیں. نمبر ایک, اپنے لب و لہجے میں بہت دوستانہ ماحول پیدا کریں. لوگ یہ نہ سمجھیں ان کے سر پہ سینگ ہے, کبھی بھی ٹکر مار سکتے ہیں. یہ لب و لہجہ کیسا رکھیں, بولو دوستانہ. بعض مذہبی اسکالر ایسے ہیں جب بات کریں گے ایسا لگ رہا ہے کہ اٹھا کے کوئی وٹا مار رہا ہے, کھینچ کے یہ مکہ مار رہا ہے, یہ ڈراتے ہیں وہ, ایسے لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیا ہو جائے گا نا. اب آرام سے ریلیکس, کیا کرنا ہے, آرام دوستانہ ماحول میں بات کرو. بھائی ابھی وہ دور گیا, آداب اور بہت ہی ایک بناوٹ, بالکل ریلیکس ہو کے بات کرو. دوسری بات یہ کہ وہ بات مت کرو جو لوگوں کے مینٹل لیول سے اوپر کی بات. لوگوں کو وہ بات بتاؤ جو لوگوں کی پریکٹیکل لائف سے اس کا تعلق ہے. خام خواہ میں افلاطونیاں اور بقراتیاں ہم لوگوں کو جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم میں سے ہو سکتا ہے میں بھی ایسا ہوں, میں اپنے آپ کو خارج نہیں کر رہا. ایسی باتیں ہم آ کے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کی مینٹل لیول سے اوپر کی ہو. لوگوں کو وہ بتاؤ جن کا ان کی پریکٹیکل لائف سے, عملی زندگی سے تعلق ہے. بہت اوپر کی باتیں جو جیسے عامل کر رہے ہوتے ہیں, جن چڑیل بھوت اور فلانا اور حمزہ, وہ آدمی کہتے پہنچے ہوئے ہیں, تو لوگ تعریف تو کر دیں گے لیکن پبلک کو ایسے اسکالر سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو آپ کی عملی زندگی میں کوئی اثر ہی نہیں آ رہا اس کا. تو اس لیے بہت زیادہ جو ہائی فائی باتیں کر رہا ہے نا, بس وہ پھر باتیں ہی ہیں. تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے بار بار کہتا ہوں کوئی پابندی نہیں ہے. دو باتیں ہو گئیں, ایک دوستانہ ماحول میں بات کرو بھائی, غصہ نہیں, یہ دور غصے کا نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ باتیں وہ جو لوگوں کی مینٹل لیول کی, کلموا الناس علی قدر عقولہم, حدیث میں آتا ہے لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو, اونچی باتیں مت کرو لوگوں سے. دوستانہ ماحول میں بات ہو, بات وہ ہو جو ایک عام طبقے کو آرام سے, لوگوں کی سطح پہ اتر کے بات کرو, آپ بہت ہائی فائی باتیں مت کرو. تیسرا کام ایک اور کرنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشروا ولا تنفروا, لوگوں کو خوشخبریاں دو, ڈراؤ مت. کسی حد تک ڈرانا بھی ضروری ہے لیکن اصل خوشخبری ہے, ڈرانا
وہ بات کیا ایک چیز ہے, کبھی کوئی بالکل ہی ڈھیٹ بن کے انسان کا بچہ بن ہی نہیں رہا ہو نا, پھر اس کو ڈرانا ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا فرعون کے پاس. یہ میں ٹاپک سے ہٹ گیا ہوں لیکن تھوڑا اس کو کمپلیٹ کر لوں پھر اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام سے بڑا کوئی اللہ کا ولی ہو سکتا تھا؟ کلیم اللہ. اور فرعون سے بڑا کوئی بدبخت ظالم ہو سکتا تھا جس نے سینکڑوں بچوں کو ذبح کروا دیا؟ اس سے بڑا کوئی ظالم ہو سکتا تھا ہے بھائی؟ لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا کہ فرعون کے پاس جا کے اس کے سر پہ ڈنڈا لے کے مار دینا ہے بھائی. کیا کہا تھا کہ جانا اتنا بڑا ظالم ہے, جاتے ہی پہلے ایک گالی دینا اس کو, معاذ اللہ, نقل کفر نباشت. نہ 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 جا کے ڈانٹنا, آنکھیں دکھانا, غصہ کرنا, نہ نہ نہ. اللہ نے فرمایا قولا لہ قولا لینا, اے موسیٰ اور اے ہارون دونوں مل کے جاؤ اور لینا نرم بات کرنا, خوشخبریاں دینے والی بات کرنا, ڈرانے والی بات مت کرنا. لعلہ یتذکر او یخشی, شاید کہ اس کو نصیحت حاصل ہو جائے, شاید وہ انسان بن جائے. ہمارا مقصد موسیٰ کو فرعون کے دربار میں بھیجنے سے فرعون کو جہنم میں ڈالنا نہیں ہے, فرعون کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے کے جانا ہے. اصل مقصد پیغمبروں کا یہ ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ کتنے بڑے ظالم کو بھی جب نصیحت کی جا رہی ہے تو کس لہجے میں؟ نرم, بہت پولائٹ لہجے میں. پھر اللہ نے بتایا کہ اس کو یہ سمجھانا, یہ بات کرنا. تو اتنے بڑے ظالم آدمی, اتنے بڑے قاتل کو جب نصیحت, دیکھو دو چیزوں کو مکس نہ کیا کرو. جہاد الگ چیز ہے, واعظ و نصیحت الگ چیز. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, جو جہاد سے متعلق قرآنی آیات ہیں اور جو نہی عن المنکر کی آیتیں ہیں وہ واعظ و نصیحت میں بھی فٹ کر دیتے ہیں. لڑائی کے میدان کے اصول کچھ اور ہیں. لڑائی کے میدان میں یہ نہیں ہے کہ سال میں سے ظالم آیا تو آپ تلوار پہ شہد لگا کے اس کے سامنے پیش کر رہے ہیں, نہ, وہ الگ اصول ہے. واعظ اور نصیحت کے اصول کیا ہیں؟ الگ ہیں. تو جتنے مذہبی اسکالر آج کل ٹی وی پہ آ رہے ہیں, ٹاک شوک میں آ رہے ہیں, یہ کیا مجاہد ہیں سارے کے سارے؟ جہاد کرنے آئے ہوئے ہوتے ہیں ٹی وی پہ. جہاد تھوڑی کرنے آئے ہو. جہاد کرنے آئے ہوتے تو آپ کے ہاتھ میں بم ہونا چاہیے تھا, آپ ایک ہاتھ میں کیا ہونی چاہیے تھی؟ بندوق. اور آپ اینکر کو بولتے انسان کا بچہ بن جا, میری بات مان لے ورنہ ٹھا کر کے اڑا دوں گا کیونکہ میں بم لے کے آیا ہوں. جب آپ بم لے کے نہیں آئے ہو تو پھر دوسرا راستہ آپ کے پاس ہے, آپ واعظ ہو, آپ مبلغ ہو. تو مبلغ کا کام کیا ہے؟ طنز نہیں ہے. ہو سکتا ہے میری بیانات میں بھی طنز آ جاتا ہو, لیکن میں نے کہہ دیا میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میری بھی اصلاح ہو. تو کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 3 پوائنٹ ہو گئے. چوتھا پوائنٹ, ہر وقت منفی مت سوچو. آج کل جتنے دینی تحریکیں, جتنے اسکالر, ان میں میجورٹی میں ایک بڑا ایپ پتہ ہے کیا ہے؟ کام کم کریں گے, دوسرے کے کیڑے زیادہ نکالیں گے. آپ جب اسکالرس کو سننا شروع کریں, فلاں یہ بھی نہیں کر رہا, فلاں یہ بھی نہیں کر رہا, فلاں یہ بھی نہیں کر رہا. بھائی چھوڑ دے فلاں کیا نہیں کر رہا, تو بتا کہ تو کر کیا رہا ہے. مثال کے طور پر ایک کمنٹ آج کل بہت آ رہا ہے, یہ فلانا مولانا غزہ کے حق میں بالکل آواز نہیں اٹھا رہا, یہ فلانا نظام کی تبدیلی کی بات تو بالکل بھی نہیں کر رہا, یہ فلانا جو ہے یہ والا کام مہنگائی کے خلاف جہاد بالکل بھی نہیں کر رہا, یہ فلانا جو ہے حکومت کیا الٹے سیدھے کام کر رہی ہے, یہ حکومت کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہا. بھائی اگر نئی کا دیکھنا شروع کر دو گے نا تو پھر قیامت آ جائے گی, آپ کی سوچ کبھی بھی پازیٹو بنے گی. آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ کرو, جو نہیں کر رہا اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ کام کرو یار. جب آپ کام کرو گے آپ کے کام میں جان ہوگی, طاقت ہوگی, آہستہ آہستہ پبلک آپ کا ساتھ دینا شروع کرے گی. آپ خود کخ بھی نہیں کر رہے ہوتے, فلاں یہ بھی نہیں. اب مثال کے طور پر تحریکیں, جماعتیں ایک دوسرے پہ الزام لگا رہی ہوتی ہیں. تبلیغی جماعت پہ الزام لگایا جاتا ہے یہ لوگ نظام کی تبدیلی کی بات بالکل بھی نہیں کر رہے. بھائی جان جو کام وہ کر رہے ہیں وہ ان کو کرنے دو, جو وہ نہیں کر رہے وہ کون کر لے, وہ آپ کر لو. تبلیغ والوں نے کبھی کہا آپ لوگوں کا تزکیہ کی کوشش بالکل بھی نہیں کر رہے؟ انہوں نے کبھی الزام لگایا؟
بھائی دونوں کام ہے نا, پبلک کو بھی ٹھیک کرنا ہے, سسٹم کو بھی ٹھیک کرنا ہے. تو تبلیغ والوں نے کہا سسٹم ٹھیک کرنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, فی الحال ان کی رائے ہے, ہم پبلک کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک کام تو سنبھال لیا نا انہوں نے. اب آپ کو چاہیے تھا جو کام انہوں نے نہیں سنبھالا آپ وہ کام کر لو, لیکن آپ وہ کام کرو نہ کرو, لیکن آپ تبلیغ میں کیڑے تلاش کرتے رہو گے. دیکھو یہ تو صرف چلے 4 مہینے کے لیے لوگوں کو نمازی بنانے میں لگے ہوئے ہیں. مہنگائی کے خلاف تو آج تک انہوں نے رائے میں کبھی آواز بولو نہیں اٹھائی. یہ اگر سوچ پیدا ہو گئی نا تو ہر وقت منفی سوچ سوچ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. جو پازیٹو کام کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرو, جو نہیں کر رہا وہ آپ کرنا شروع کر دو. اچھا ایک بات یہ بھی, دوسری بات یہ کہ بہت دفعہ بہت سے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ آپ کو بتا کے نہیں کرتے. اب لوگ کہتے ہیں غزہ کے بارے میں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی بہت کچھ کر رہے ہوں گے, آپ کو نہیں بتا رہے ہوں گے. ضروری نہیں کہ جو کچھ بھی کیا جائے وہ میڈیا پہ ڈالا بھی جائے, بلکہ حقیقت پتہ ہے کیا ہے, جو زیادہ کر رہے ہوتے ہیں نا وہ بتا نہیں رہے ہوتے, وہ گھننے بنے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو پتا ہے ہم کر جب ہی سکتے ہیں جب گھننے بن کے کام کریں, اگر بتا کے کریں گے نہیں کریں گے, ہم ہو ہی نہیں سکتا پھر کام. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس لیے مذہبی اسکالر کو نا کیڑے نکالنے کے بجائے کہ فلاں یہ نہیں کر رہا, 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 بھائی جان چھوڑ دو اس بحث کو, جو کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرو. اب مدارس کے بارے میں یہ لوگ اکثر بات کرتے ہیں, وفاق المدارس کے تحت ہزاروں مدارس ہیں پھر بھی نظام کی تبدیلی نہیں کر رہے وہ. بھائی وفاق المدارس کے تحت ہزاروں مدرسے ہیں, انہوں نے ہزاروں بچوں کو قرآن حفظ کروا دیا, ہر سال ہزاروں علماء فارغ کیے جن کو دین کے علم سے آراستہ کیا. اگر یہ علماء نہ ہوتے, مساجد میں امام نہ ہوتے, اتنی ساری مسجدیں ہیں, ان کو کون امام پرووائڈ کرے گا؟ اتنے سارے مدرسے ہیں جہاں فتویٰ علماء دے رہے ہیں, لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں, وراثت کے مسائل بتا رہے ہیں, تو سارے ختم ہو جائیں گے, تو یہ تو امت ساری مرتد ہو جائے گی, گمراہ ہو جائے گی. تو اتنا اچھا کام کر رہے ہیں, تو آپ کے منہ سے یہ لفظ نکلنا چاہیے تھا یار وفاق المدارس میں اتنے مدارس ہیں تو ماشاءاللہ یہ ایک پازیٹو بہت زبردست کام کر رہے ہیں کہ دین کے علم کی انہوں نے حفاظت کی ہوئی ہے, اور اتنے علماء تیار کر دیے, اتنے حافظ تیار کر دیے. تو اور پھر اپنے بارے میں بتا دو کہ میں ایک دوسرے زاویے سے ایک محنت کر رہا ہوں. میں کیا کر رہا ہوں؟ دین کے دوسرے شعبے کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. انہوں نے اس شعبے کو زندہ کیا, میں فلاں والا شعبہ زندہ کر رہا ہوں. جیسے تبلیغ والے اگر یہ کہنا شروع کر دیں کہ دینی مدارس والے تو چلے 4 مہینے کے لیے نکال نہیں رہے ہیں, اور مدارس والے یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ تو عالم بنا نہیں رہے ہیں, تو یہ غلط بات ہوگی نا. بھائی وہ ایک کام کر رہے ہیں, آپ دوسرا کام کر رہے ہو. ہماری باڈی کو صرف دل کی ضرورت ہے یا پھیپھڑے کی ضرورت ہے؟ دونوں کی. اب میں کہوں کہ میری باڈی میں دل پمپنگ کا کام کر رہا ہے, بلڈ کو سرکولیٹ کر رہا ہے, گردہ تو کمبخت کر ہی نہیں رہا. اصل کام کیا ہے؟ بلڈ کو سرکولیٹ کرنا, یہ دل کر رہا ہے. پورے باڈی کو چلانے کے لیے بلڈ کی سرکولیشن ضروری ہے نا. مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کو گرمی زیادہ لگ رہی ہے. بھائی پوری باڈی کو چلانے کے لیے بلڈ کا سرکولیٹ کرنا ضروری ہے, تو میرا تو دل تو یہ کام کر رہا ہے, گردے تو کمبخت یہ کام کر ہی نہیں رہے. تو گردے سے جب ہم کہیں گے, گردہ کہے گا میں فلٹر کر رہا ہوں خون کو, دل یہ فلٹر کرنے کا کام نہیں کر رہا. کائنڈلی آپ اپنے دماغ کو صحیح استعمال کریں. پھر پھیپھڑے کہتے ہیں, جو لنگس کہتے ہیں ہم جو ہے آکسیجن جذب کر کے بلڈ میں پہنچا رہے ہیں, اور جگر تو یہ کام کمبخت کر ہی نہیں رہا. بھائی ایک باڈی کو وجود میں لانے کے لیے بہت سارے آرگن چاہیے, سب کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں. تو اسی طرح سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے, اچھا نظام لانے کے لیے صرف نظام کی تبدیلی کی باتوں سے نہیں چینج ہوگا کہ طاغوت کا لفظ ہم رٹا لگا کے یاد کر لیں اور اس کی اسپیلنگ یاد کر لیں اور دھڑام سے یوں کر کے پلٹ دیں نظام کو. ایسا نہیں ہوگا. نظام کی تبدیلی کے لیے بہت سارے افراد بھی چاہیے جو تبلیغ والے تیار کر رہے ہیں. کتنے شعبوں میں تبلیغ والوں نے لوگوں کو بھیجا ہے, کتنے شعبوں میں بھیجا ہے. میں بھی تو سہروزے کی جماعت میں لگا تھا جو آج میں مولانا بن کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اگر تبلیغ جماعت نہ ہوتی تو میں نہیں آتا اس لائن کی طرف. پھر علماء کیا کر رہے ہیں, وہ اتنی بڑی کھیپ تیار کر رہے ہیں علماء کی, جس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے, دین کا علم کیا ہے, محفوظ. ورنہ جو گمراہ لوگ ہیں وہ آپ کے ایمان کو اچک لیتے, مسائل بتانے والا کوئی بھی نہیں ملتا. آج لوگ مولویوں کو جتنا مرضی برا بلا کہیں, مسائل پوچھنے کے لیے علماء کے پاس ہی آتے ہیں.
طلاق کے مسائل ہو گئے, وراثت کے, ان کو پتا ہے یار ان اسکالرس کے پاس یہ علم نہیں ہے, کنفیوز ہوتے ہیں وہ, اور کنفیوژن میں ڈال دیں گے آپ کو. دنیا میں میرے پاس اتنا رش ہے نا مسائل کا, آپ حیران ہو گئے, اتنا رش ہے. حالانکہ کمنٹس میں آپ دیکھو, یہ مولوی ایسا, یہ مولوی ایسا, یہ مولوی ایسا, یہ مولوی ایسے, مولانا ایسے ہوتے ہیں. جب آپ مسائل بتانے کے لیے بیٹھو اتنا رش ہوتا ہے, اتنا رش ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے لگتا ہے کہ سارے مسائل ہی کے لیے. ہم نے جب اپنا چینل بنایا نا آسک مفتی, ادھر توجہ میرے بھائی, گرمی ہمیں بھی لگ رہی ہے, صرف آپ کو نہیں لگ رہی. جب ہم نے اپنے چینل بنایا نا آسک مفتی طارق مسعود, تو احمد بھائی نے بنایا چینل, تو کسی MCN والے کو حوالے کیا کہ بھائی یہ آپ اس کو مانیٹر کرو. تو اس نے کہا بھائی یہ 3 سال پرانی بات ہے. اس نے کہا کیا اتنے مسائل آئیں گے کہ ہر ہفتے آپ ریکارڈ کروائیں, ہر ہفتے آپ کیا کریں 40-40 منٹ کے ایپیسوڈ ریکارڈ کروائیں. میں نے کہا, کہتے ہیں اتنے تھوڑی آئیں گے. میں نے کہا بھائی اتنے آئیں گے کہ میرے جیسے 20 مفتیوں کو لا کے بٹھا دوں نا, اور بھی تو حل نہیں ہونے والے. ابھی بھی پلندہ پڑا ہوا ہے پورا مسائل کا, چھانٹی ہوتی ہے اس میں چھنی لے کے نا, پھر بھی رہ جاتے ہیں. تو پھر لوگ کہتے ہیں ہم نے پچھلے مہینے 6 مہینے پہلے پوچھا تھا, جواب ہمیں آج مل رہا ہے, اور اب تو ایک اور وارث کا انتقال ہو گیا ہے. یعنی ابا کا انتقال ہوا تھا تو وراثت کا مسئلہ پوچھا تو 2 بندے اور مر چکے ہیں مارکیٹ میں, ان کا کیا بنے گا. تو ابھی ایک مسئلہ آیا ہمارے پاس, کسی نے مسئلہ پوچھا, میرے ابا کا انتقال ہوا, پھر ان کی وراثت تھی تو وہ بیٹوں میں ڈیوائڈ ہونی تھی, جس بیٹی کو جانی تھی اس کا بھی انتقال ہو گیا, پھر اس کی وراثت جس کو جانی تھی اس کا انتقال ہو گیا. ہوتے ہوتے نا, کل میں نے وہ مسئلہ اس پہ دستخط کیے نا, تو اتنے لوگ انتقال ہو چکے تھے. میں نے اپنے شاگرد سے بولا, ان سے بولو کہ 1 مہینے بعد جواب لے لو, 2-4 لوگ تاکہ جن کا انتقال ہونا ہے وہ بھی ہو جائیں, ایک ہی دفعہ میں پھر ہم بتا دیں گے. انتقال ہو رہے ہیں آپ کے خاندان میں کہ تھوڑا سا 1 مہینہ کیا ہو جاؤ ڈیلے, جو بچیں گے نا 2-4 افراد خاندان کے, وہ پھر ہم بتا دیں گے اس کا اتنا حصہ, اتنا اس کا اتنا حصہ. وہ انتقال اتنے زیادہ ہو گئے نا. تو خیر, تو دینی مدارس کتنا بڑا کام کر رہے ہیں بھائی. ٹھیک ہے فالٹ ہر جگہ ہوتا ہے تھوڑا بہت, تو اب تبلیغ والے مدارس کو برا کہیں, مدارس والے تبلیغ کو برا کہیں, اسی طرح کچھ سیاسی جماعتیں بھی کچھ نہ کچھ کام کر رہی ہیں. تو ہر شخص اپنی حساب سے کوشش میں لگا ہوا ہے. جو اچھا کام کر رہا ہے آپ اس کو کرو اپریشیٹ, ماشاء اللہ ویل ڈن. جو وہ نہیں کر رہا وہ کون کرنا شروع کر دے, آپ کر دو. جیسے میں ابھی امریکہ سے ہو کے آیا ہوں, امریکہ میں بہت اچھے کام ہو رہے ہیں. کچھ لوگوں نے اسلامک اسکول بنا لیے, لوگوں کو, بچوں کو مرتد ہونے سے بچا لیا انہوں نے, ہومو سیکسولیٹی میں مبتلا ہونے سے بچا لیا. اسلامک اسکول بنائے انہوں نے, لیکن اسکول ہیں بہت مہنگے, عام غریب آدمی نہیں پڑھا سکتا. تو وہاں کیا ہوا, مشورہ ہوا کچھ علماء کا, یار ایسے اسلامک اسکول بنائے جائیں جو سستے ہوں. تو وہ اس جہت پہ محنت انہوں نے شروع کر دی. ایک وکیل مجھے امریکہ کے ملے, انہوں نے کہا مفتی صاحب مدرسوں مسجدوں پہ تو کسی حد تک امریکہ کے لوگوں کی محنت ہے, لیکن یہ لوگ اس پہ محنت نہیں کر رہے کہ بھائی بیوروکریٹ سے اپنے تعلقات بڑھائیں, سیاستدانوں سے اپنے تعلقات بڑھائیں تاکہ مسلمانوں کا فیوچر اس ملک میں اچھا ہو. تو وہ ایونٹ کرتے تھے اس حوالے سے, لوگوں کو جمع کرتے تھے. اویئر ہیں وکیل, دنیا دار سے آدمی لگتے ہیں دیکھنے میں, کیسا خاندانی کام کر رہے ہیں بھائی, کہ یار کل فیوچر میں مسلمان ایسا نہ ہو اکثریت میں ہو کے غلام بنے ہوئے ہوں. تو ان کو چاہیے کہ حکومت میں بھی جائیں, سیاست میں بھی جائیں, ہر فیلڈ میں گھسیں. وہ اس حوالے سے فکر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب میں چینل پہ بیٹھ کے بولوں ان کو تو طاغوت کا پتہ نہیں ہے بھائی, اور نظام کی تبدیلی کی تو بات کر نہیں رہے ہیں بھائی, کر رہے ہیں, بات نہیں کر رہے, کام کر رہے ہیں نظام کی تبدیلی کے. نظام کی تبدیلی بہت سارے شعبوں سے ہوگی, ایک طرح سے نہیں ہوگی. بہت سارے شعبوں میں محنت کرنی پڑے گی. کوئی کسی شعبے میں کر رہا ہے, کوئی کسی شعبے میں کر رہا ہے. تو آپ بجائے اس کی ٹانگیں کھینچنے کے, آپ سمجھتے ہو جس شعبے میں نہیں ہے آپ وہ والا کام کرنا شروع کر دو. اس سے کیا ہوگا, جو مذہبی اسکالر کو سن کے لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں نا, تو ڈپریشن میں جانا ختم ہو جائیں گے. لوگ کہیں گے یار ماشاء اللہ ایک رسپیکٹ ہے, احترام ہے, ورنہ ہم تو سب دمیں کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں. وہ یہ نہیں کر رہا, وہ یہ نہیں کر رہا, وہ فلانا نہیں کر رہا, وہ ڈمکانا نہیں کر رہا, اور اس کو تو شادیوں کے علاوہ کچھ. آپ بولو یار شادیوں پہ ایک بندہ تو بات کر رہا ہے نا, آپ اس طرح. حالانکہ میں شادیوں کے علاوہ 20 ٹاپک پہ بات کرتا ہوں, 20 ٹاپک پہ بات کرتا ہوں میں تو. لیکن اگر فرض کر لو صرف شادیوں پہ ہی کر رہا ہوں, تو کیڑے نکالنے کے بجائے آپ بولو یار چلو ایک ٹاپک پہ تو کوئی ڈھنگ سے بات کر لی نا اس نے,
کیا خیال ہے؟ یہ سنت بھی مردہ ہو گئی تھی, اس نے کم از کم اٹھانے کی کوشش تو کی نا, لوگوں کو زندہ کرنے کی کوشش کی, بیوہ عورتوں کو, طلاق یافتہ کو, کوئی فکر تو کی نا اس نے. تو مذہبی لوگوں میں چوتھی چیز کیا ہو گئی, سوچ کیسی پیدا کریں, پازیٹو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ منفیت کو مارکیٹ سے نکالیں. تو یہ 4 چیزوں کا اہتمام, جو بھی اپنے بچوں کو بھی جب عالم بناؤ تو انسان کا بچہ بنا کے بناؤ. بولو بیٹا یہ 4 چیزوں کو فوکس کر کے کام کرنا ہے, انسلٹ نہیں کرنی لوگوں کی, دوستانہ ماحول میں بات کرنی ہے, اور اللہ بھلا کرے آپ کا. اچھا ابھی کیا بتاؤں, پھر بات لمبی ہو جاتی. دوستانہ ماحول میں بات کرنی ہے, لوگوں کے مینٹل لیول سے اوپر کی باتیں نہیں کرنی, وہی باتیں جو ان کے, جن کا, تیسری چیز جن کا, وہ باتیں کرنی جن کا ان کی پریکٹیکل لائف سے تعلق, زیادہ ایموشنل نہیں ہونا ہے. اور چوتھی چیز کیا ہے, ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچنی. کیا کرنا ہے؟ پازیٹو, ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے. سمجھتے ہو؟ میرے پاس چند دن پہلے کیس آیا. جب بھی ہم جذبات میں آتے ہیں نا, بہت سے اچھے بھلے کیسز کو بگاڑ دیتے ہیں. کیس آیا کہ وہ جو ہے نا, وہ ابا جو ہے نا رو رہے ہیں, میری بیٹی کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہے, میری مرضی کی نہیں کرنا چاہتی. رو رہے ہیں, جذباتی ہو رہے ہیں. میں نے کہا ریلیکس. میں نے کیا کہا, اتنا جذباتی کیس ہے نہیں. بھاگنا چاہ رہی ہوتی ہے نا, پھر ہم کیا کہتے ہیں, بھاگنا چاہ رہی ہے, تو آپ اتنا کیوں جذباتی ہو رہے ہیں؟ تو کوئی بات نہیں ہے, جہاں کرنا چاہ رہی ہو تو ذرا تحقیق وحقیق کر لیں. پھر انہوں نے جا کے تحقیق وحقیق کی تو کوئی چرس ورس نظر نہیں آئی, اس کی تلاشی ولاشی لی ہوگی نا, کچھ چرس نکلی. تو میں نے کہا اتنا جذباتی کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ خام خامے کچھ چیزوں کو ہم اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں. تو وہ دیکھا نا اس کی جیب سے چرس نکلی, نہ ہیروئن نکلی, تھوڑی تحقیق وحقیق. میں نے تو وہ کر دیں, کہہ رہے نہیں ہمارے خاندان کی پرمپرا. میں نے کہا باہر میں جائے تمہارا, استغفر اللہ, یعنی باہر میں جائے آپ کا اب میں کیا بولتا ہوں ان سے, دوستانہ ماحول میں تو پھر بھاڑ میں جائے ہی بولیں گے نا. ابھی میں نے کہا نا دوستانہ ماحول میں بات کرو. تو میں نے کہا کیا اتنا کیوں ایکسائٹیڈ ہو رہے ہو, اتنا جذباتی کیوں ہو رہے ہو؟ تو اگر چرسی سے کر رہی ہو, ہیروئن چی سے کر رہی ہو, خاندان کی بدنامی ہو رہی ہو. کہہ رہے نہیں بدنامی ہوگی غیر خاندان میں کی. میں نے کہا پھر یہ آپ کا خاندان پہلے ہی بدنام زمانہ ہے, اس کو مزید بدنام کرنے کی ضرورت بولو نہیں. یہ جاہل خاندان ہے. جاہل کا لفظ ایسے موقع پہ جائز ہے. ٹھیک ہے, آپ کہیں گے ابھی تو آپ کہہ رہے تھے جاہل نہیں بولنا چاہیے. جب کسی خاص کی طرف اشارہ کر کے نہ بولا جائے نا, پھر اس طرح کی گالیاں مارکیٹ میں چلتی ہیں, کیونکہ اس میں کوئی انسلٹ محسوس نہیں کرتا. تو اب آپ کہیں گے وہ خاندان اپنی انسلٹ محسوس کرے گا, وہ پرانا قصہ ہو گیا. میں اکثر قصہ ریٹائر ہونے کے بعد بتا رہا ہوتا ہوں تاکہ ان کو پتہ نہ چلے. اب تو شاید ان کے بچے بھی ہو گئے ہوں. تو میں نے کہا آپ کا جو خاندان ہے نا, جس کی یہ پرمپرا ہے کہ ہم نے خاندان میں ہی دینی ہے, خاندان سے باہر دے دی تو بدنامی ہے, تو یہ اس خاندان کو مزید بدنام ہونے کی بالکل بھی ضرورت بولو نہیں. یہ پہلے ہی بدنام ہے. عقل مندوں کی نظر میں یہ خاندان پہلے ہی کیا ہے, بدنام ہے, جس نے خام خا کی ناک پہ ایک مکھی لگائی ہوئی ہے, بیٹیوں کی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں. خیر, تو اب ہم اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, دنیا میں کسی کو اچھے عمل کا نہ پورا بدلہ ملتا ہے, نہ برے عمل کی پوری سزا ملتی ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہ اللہ پہ کتنا بڑا الزام ہے. اے اللہ, جو اچھا کر کے جا رہا ہے اسے اچھے کا بدلہ نہیں مل رہا, اور جو برا کر کے جا رہا ہے اسے برے کا بدلہ نہیں مل رہا. سب ایک ہی جیسے ہو رہے ہیں, مر مر کے ختم ہو رہے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ بدلہ نہیں ملتا؟ اصل میں تم اس دنیا کو سمجھ رہے ہو دار الجزا, یہ بدلے کی جگہ ہے. میں نے کب کہا کہ یہ بدلے کی جگہ ہے؟ یہ دار الامتحان ہے, یہ ایگزامینیشن ہال ہے, یہ بدلے کی جگہ نہیں ہے. اے اللہ, پھر بدلے کی جگہ کہاں ہے؟ مر کے تو لوگ مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, جو پانی سے انسان کو بنا سکتا ہے. قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا کہ میں نے مٹی سے اسپم بنائے, منی کا نطفہ بنایا, پھر اس منی سے میں نے خون بنا دیا, اس خون سے میں نے گوشت بنا دیا, اس گوشت سے میں نے ہڈیاں بنا دی, ہڈیوں میں آنکھیں, ناک, دل, دماغ, جگر بنا دیے. پھر اس بچے کو میں نے ماں کے پیٹ سے باہر نکال دیا. جیسے ہی باہر نکالا پھر میں نے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا. تو جو یہ سارے کام کر سکتا ہے وہ منٹوں میں تمہیں دوبارہ انسان بنا کے کھڑا کر سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ہم نے کہا اللہ مان لیا, ٹھیک ہے جی, منٹوں میں تو جب اس طرح سے بنا سکتا ہے تو اس طرح بھی بنا سکتا ہے. لیکن
ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں لاجک کے تحت ہو رہی ہیں. منی سے خون بننا, اس کی ایک میڈیکل سائنس میں ایک لاجک بیان کی جاتی ہے. خون سے گوشت بننا, اس کی کیا ایک لاجک ہے. میڈیکلی یہ سب چیزیں ثابت ہیں کہ ایسا پاسبل ہے. لیکن مٹی سے انسان بننا, میڈیکلی اس کا کوئی پروف ہمیں بولو نہیں ملتا. تو اللہ جواب میں کیا کہیں گے؟ اللہ کہیں گے جو سافٹ ویئر میں نے مٹی میں انسٹال کر دیے کہ اس پروسیس سے گزرنے کے بعد وہ منی بن جاتی ہے, پھر وہ اس پروسیس سے گزرنے کے بعد خون بن جاتی ہے, پھر اس پروسیس سے گزرنے کے بعد گوشت, اور پھر انسان, اور پھر اسی روٹی سے دودھ. تو کیا خدا اس مٹی میں وہ سافٹ ویئر دوبارہ انسٹال نہیں کر سکتا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ. یہ تو تم نے ایک طریقے سے بنتے ہوئے دیکھ لیا تو کہہ رہے اس طرح بن سکتا ہے. اگر تمہاری کھوپڑی صحیح کام کر رہی ہوتی تو تم کہتے جو اس طرح سے بنا سکتا ہے وہ دوسرے طریقوں سے بھی بنا سکتا ہے. تو چلو ٹھیک ہے اللہ ہم نے مان لیا تو بنا سکتا ہے بھائی, لیکن بنائے گا کیوں؟ تو کیوں بنائے گا؟ اللہ کہتے ہیں مجھ پر یہ سوال نہیں ہوتا میں دوبارہ کیوں بناؤں گا, سوال یہ ہوتا ہے کیوں نہیں بناؤں گا. کیونکہ اگر میں نہیں بناؤں نا تو میرے اوپر بہت بڑی انگلی اٹھے گی, الزام اٹھے گا. وہ یہ کہ جو 100 انسانوں کو قتل کر کے دنیا سے گئے, ہزاروں بچوں کے قاتل جیسے فرعون, ہزاروں انسانوں کے قاتل جن کو ساری دنیا مجرم مانتی ہے, اور ہزاروں انسانوں کے جان بچانے والے. اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے محنت کر کے ایسی میڈیسن ایجاد کی, ایسی ویکسین ایجاد کی جس سے ہزاروں کی جانیں بچا لی انہوں نے. تو پھر ہزاروں کو قتل کرنے والے اور ہزاروں کو بچانے والے مرنے کے بعد سیم, پھر کوئی دارالجزا ہے ہی نہیں. یہ زیادہ بڑا الزام ہے میرے اوپر. تبھی قرآن کہتا ہے ام نجعل المتقین کالفجار. ارے بے وقوفو تم یہ بتاؤ, میں نے مار کے سب کو مٹی کر کے ختم ہی کرنا ہوتا تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ میری نظر میں اچھے اور برے برابر ہیں, دونوں کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ سیم. تو یہ پھر تو خدا عادل نہ ہوا بلکہ کیا ہے, وہ ظالم ہے کہ نہیں ہے؟ ارے مقابلہ ہو رہا ہے دوڑ کا نا, تگڑ تگڑ تگڑ. حکومت نے ارینج کیا اولمپکس کھیلوں میں کہ چلو جی ان دو کا مقابلہ ہوگا. آپ محنت کر رہے ہو یار میں اس مقابلے کو جیتوں گا. آپ نے پھر گورنمنٹ سے پوچھا اگر میں جیت گیا تو ملے گا کیا؟ انہوں نے کہا ٹھینگا. کیا ملے گا؟ ٹھینگا. اگر میں ہار گیا تو کیا ہوگا؟ اس میں بھی ایک ہی ٹھینگا. تو آپ بولو گے ہم نے بڑے بڑے بے شرم دیکھے ہیں, یہی کہو گے نا حکومت کو, آپ سے بڑا نہیں دیکھا ہم نے, یہی کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ اللہ کہتے ہیں کہ جو جیتنے والے کو بھی ٹھینگا دے اور مارنے والے کو, ہارنے والے کو بھی ٹھینگا دے, تو اس پہ دنیا کی, اس کو دنیا ملامت کرتی ہے. تو میں جو عادل بادشاہ ہوں اور مقابلہ بھی دوڑ کا نہیں ہو رہا, اچھے اور برے عمل کا مقابلہ ہو رہا ہے, جو بالکل سچی مچی کا مقابلہ ہے جس کے لیے انسان بنا ہے. ایک مقابلہ ہوتا ہے دوڑ کا, ایک مقابلہ ہوتا ہے اچھے عمل اور برے عمل کا. ایک شراب پیتا ہے, ایک شراب سے بچتا ہے. امن ہوا قانت آناء اللیل, اللہ کہتے ہیں بتوں کے سامنے جھکتا ہے, ایک راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے عبادت کرتا ہے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. ایک کیا کرتا ہے, غریبوں مسکینوں کا خون چوستا ہے, بھوکا مارتا ہے. دوسرا کیا کرتا ہے, انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, اپنی خون پسینے کی کمائی غریبوں پہ خرچ کر کے ان کو کھلاتا ہے اور کہتا ہے میں تم سے شکریہ بھی نہیں مانگتا, میں تم پہ اس لیے خرچ کر رہا ہوں تاکہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے. اللہ کہتے ہیں دونوں کو ٹھینگا ملے گا کیا؟ اگر مر کے ہم ختم ہو رہے ہیں اس کا مطلب دونوں کو کیا ملا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ ٹھینگا ملا ہے. پھر تو اللہ کہتے ہیں یہ الزام میرے اوپر جو لگائے گا نا اس کو الگ سے سزا دوں گا میں, اس کی بدعمالیوں کی سزا الگ, اور یہ جو اس نے میرے پر الزام لگایا تھا نا کہ مار کے ختم کر دیتا ہوں میں, یہ اس کی الگ سزا ملے گی. ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. اللہ کہتے ہیں یہ کافر کا میرے اوپر الزام ہے کہ میں سب کو مار کے سیم کر دیتا ہوں, برابر کر دیتا ہوں, اور ایسے کافر کے لیے میں نے جہنم کی آگ تیار کر کے رکھی ہے جو مجھے اتنا بڑا ظالم مانے. تو اس لیے میرے بھائی ہمیں صاف پتہ چل گیا کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے, اس میں اصل ہمیں اجر ملے گا. اگر اچھا کیا ہوگا تو اچھا, برا کیا ہوگا تو کیا ملے گا؟ چترول وہاں پڑیں گے, یہاں کے چترول تو کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی؟ یہاں تو اچھے لوگوں کو بعض دفعہ چترول لگ جاتے ہیں,
اور برے لوگ چترول مار رہے ہوتے ہیں, صحیح ہے نا, الٹا مار رہے ہوتے ہیں ان کو. تو اب میں وہ جلد بازی کی مثال دوں تو ہم کیا کرتے ہیں, اس جنت جس پر عقل بھی شاہد ہے, عقل بھی کہتی ہے وہ جنت ہونی چاہیے, موسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں, یہودی بھی کہتے ہیں, عیسائی بھی کہتے ہیں, ہر مذہب میں جنت جہنم کا تصور کسی نہ کسی درجے میں ہے, اتنے لوگ ایک بات پر جمع ہیں, لیکن ہم کیا کہتے ہیں, تھوڑی سی لذت کی خاطر اپنے آپ کو اس جنت کی نعمت سے محروم کر دیتے. تو یہ جلد بازی ہے کہ نہیں ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, تھوڑا صبر کر لے یار, بعد میں مل جائے گی. آدمی کہتے نہیں صبر نہیں کروں گا, ابھی چاہیے, جو بھی ملے ابھی فوراً سے پہلے. آپ کو ایک تھوڑا سا صبر کا میں طریقہ بتاؤں. دیکھو انسان جب جنت کو سوچتا ہے نا, یہ ابھی کیا تو جنت ملے گی, تو صبر کرنا مشکل ہوتا ہے. کہ آدمی کہتا ہے پہلے مریں گے, پھر پتہ نہیں کتنے دن قبر میں پڑے رہیں. ویسے تو قبر میں سیکنڈوں میں ٹائم گزرے گا. جو اچھے لوگ ہیں نا, میدان حشر کا جب اعلان ہوگا تو ان کو یہ نہیں لگے گا ہم قبر میں ہزاروں سال سے پڑے ہوئے ہیں. ان کو تو ایسا لگے گا ابھی پٹے پہ لے کر آئے کہ ہمیں لٹایا تھا اور ابھی کیا ہو گئی, آنکھ کھل گئی ہماری. ان کے لیے تو بہت کم ٹائم ہوگا یہ. تو جن سے صبر نہیں ہوتا نا, ایک کام سوچا کرو کہ جب بھی کوئی کام مشکل لگ رہا ہو نا, تو خوب سمجھ لو اللہ نے انسان کی باڈی میں فلیکسیبلٹی رکھی ہے, لچک رکھی ہے. جو کام مشکل ہے نا وہ پہلی دفعہ میں مشکل ہوتا ہے, دوسری دفعہ میں تھوڑا آسان, تیسری دفعہ میں اور زیادہ آسان, چوتھی دفعہ میں اور زیادہ آسان, پانچویں میں اور, حتیٰ کہ پھر وہ مشکل کام آسان نہیں بلکہ وہ مشکل رہتا نہیں ہے, اور کچھ دنوں میں پھر وہ مزیدار بن جاتا ہے, پھر وہ دل کرتا ہے کرنے کا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. جابر بن, دیکھو گرمیوں میں روزے رکھنا آسان کام ہے مشکل کام ہے؟ ابھی روزے بہت مشکل ہیں. ہمارے بچوں نے 9 محرم وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا تھا نا, ٹائٹ خاندانی گرمی تھی, سب نے رکھا فیملی میں, ہم نے بھی رکھا. عصر کے بعد ایسے لگ رہا تھا جنازے پڑے ہوئے ہیں. میں عصر کی نماز پڑھ کے گھر گیا, ایک بچہ ادھر الٹا پڑا ہوا ہے. میں نے غصہ ہے, تو کم بختو تم جماعت کی نماز نہیں پڑھی. تو گھر والوں نے بتایا نماز پڑھ کے آئے ہیں, آتے ہی کوئی ادھر پڑا ہوا ہے, کوئی ادھر پڑا ہوا ہے. اتنی مجھے بھی لگ رہی تھی پیاس, اتنی ٹائٹ گرمی تھی نا, اور ہم دھوپ میں چلے پھرے بھی, تو حالت خراب ہو گئی سب کی. میں نے گھر میں کہا تھا کہ میں افطاری کروں گا مغرب کی نماز پڑھ کے, پہلے تمیز سے یہاں نماز پڑھاؤں گا خشوع و خضوع کے ساتھ, ایک کھجور کھا کے روزہ افطار کروں گا تاکہ تکبیر اولا فوت نہ ہو. تقریباً 4 بجے تک یہی جذبہ تھا. اس کے بعد جب حالت زیادہ خراب ہوئی ہے نا, ہم نے کہا بھائی پہلے کیا کرو, کھانا کھلا دو, کچھ پلا دو ہمیں. اور پھر میں نے افطاری میں, گرمی کا تھا نا روزہ, تربوز لے کر آیا. میں نے پوری زندگی میں اتنی اسپیڈ سے تربوز نہیں کھائے ہوں گے کبھی. نہ پکوڑے کو ہاتھ جا رہا ہے نہ سموسے کو, کیونکہ پیاس اتنی زیادہ تھی نا, تربوز ہی پھوڑ گیا, پورا پھوڑ دیا. اتنا تربوز شاید ایک ٹائم پہ زندگی میں نہیں کبھی کھایا ہوں میں. تو کتنا مشکل کام ہے نا. اب اگلے دن ہمت ہوگی؟ کیا خیال ہے؟ ویسے تو عید کا دن تھا, اگلے دن حرام ہے روزہ, لیکن آدمی دوبارہ روزہ رکھتے ہوئے 100 دفعہ سوچے گا بھائی بہت ہو گئی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر آپ ہمت کر کے پھر رکھ لو, اللہ نے ایسی پاورفل باڈی بنائی ہے نا انسان کی, وہ باڈی یوز ٹو ہونا شروع ہوتی ہے, باڈی لڑنا سیکھتی ہے. ہاں اتنا نہ ہو کہ انا للہ ہی ہو جائے اس کا. نفلی روزہ ہے تو اس میں آپ ORS کی ایک بوتل ساتھ میں احتیاطاً رکھ لو کہ یار اگر زیادہ ہی حالت غیر ہوئی تو پھر توڑ دیں گے روزہ. پھر توڑنا واجب ہے. ہماری ایسی حالت نہیں تھی کہ ہم مرنے لگے تھے یا چکر آنے لگے تھے, ظاہر ہے بس شدت تھی پیاس کی, ورنہ مرنا آسان نہیں ہوتا. ڈی ہائیڈریشن ہو رہا ہے تو پھر تو فوراً توڑو روزہ نا, وہ تو حرام ہے پھر روزہ رکھنا کمپلیٹ. تو رمضان کا روزہ بھی واجب ہے توڑنا. سب سے پہلے تو جان ہے نا. اگر چکر آنا شروع ہو گئے نا, یہ اصول یاد رکھو, روزہ رکھا آپ نے گرمی میں اور آپ کو لگا کہ لوگ گھوم رہے ہیں, تو سمجھ لو کہ روزہ توڑنا اب آپ پہ کیا ہو گیا ہے, واجب. توڑ دو فوراً. جب تک گھوم نہیں رہی دنیا, اس کا مطلب نارمل ہے سب کچھ. تو اب دیکھو ہم نے ایک روزہ رکھا, اب ہماری ہمت نہیں ہو بھائی دوبارہ ہوگی بھی تو 100 دفعہ سوچنا پڑے گا. رکھ لیا میں نے, بعد میں بھی ایک آدھ رکھ لیا, کوئی اتنا وہ نہیں ہے, لیکن مشکل ہوتا ہے انسان کو گرمی میں روزہ رکھنا. لیکن صحابہ کرام کو آپ دیکھو, گرمیوں میں اتنے روزے رکھتے تھے نا نفلی,
یوز ٹو ہو گئے تھے. وہ میدان جنگ میں لڑ بھی رہے ہیں یار, تلوار اتنی بھاری ہاتھ میں اٹھا, اور ان کے ہاں یہ خوراکیں نہیں تھی ہائیجینک جو آج کل ڈاکٹر بتا رہے ہوتے ہیں, اتنی کیلوریز اور اتنے پروٹین اور کیٹو ڈائٹ اور فلانی ڈائٹ اور ڈمکانی ڈائٹ, کچھ بھی نہیں, کھجور اور گوشت بس, تیسری کوئی چیز, اور جو کھجور گوشت. گوشت کبھی ہفتے میں ایک آدھ دن مل گیا, اور چربی کھاتے تھے, یہ کوکنگ آئل نہیں کھاتے تھے وہ. تو اور میں نے خود کنٹینیو کئی روزے رکھ کے یہ تجربہ کیا ہے, یہ اپنا ایک دو دفعہ آپ لوگ کے سامنے تجربہ شیئر بھی کر چکا ہوں. 24 گھنٹے میں, آپ کو یاد ہے نا پچھلے اتوار کو میں نے بیان کیا تھا, اس میں بھی میرا روزہ تھا, میں نے بتایا نہیں تھا روزہ, لیکن چلو اتنے بڑی کوئی کمال بھی نہیں ہے کوئی روزہ رکھ لینا. رات 10 بجے میں نے کھانا کھایا گرمی کے روزے میں. اگلے دن مغرب میں ایک کھجور یا چند کھجورے سے روزہ افطار کر کے میں نے 2-2.5 گھنٹے کا بیان کیا ہے, اس کے بعد جا کے کھانا کھایا. تو کوئی یہ نہیں بتانا مقصد کہ میں بہت پاورفل ہوں یا میرے اندر بہت زیادہ برداشت ہے, ایسا نہیں ہے. جب آپ نے کھوپڑی میں بٹھا لیا نا کہ یہ کرنا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے, کوئی ویکنیس نہیں, کوئی کمزوری محسوس نہیں ہوتی انسان. جس طرح آپ کا باڈی کو عادی بناؤ گے, باڈی اس کی عادی بن جائے گی. تو صحابہ کرام میں بعض صحابہ بہت روزے رکھتے تھے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے یا معاذ بن جبل تھے, نام میں صحابی کا بھول رہا ہوں. ان کی جب موت کا وقت آیا نا تو وہ رونے لگے. لوگوں نے کہا شاید اب اپنے بچھڑ رہے ہیں تو اس لیے رونا آ رہا ہے. انہوں نے کہا نا 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 نا, انہوں نے کہا کہ مجھے رونا اس پر آ رہا ہے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے شدید گرمیوں میں روزے رکھا کرتا تھا, پیاس برداشت کیا کرتا تھا, بھوک برداشت کیا کرتا تھا, اس کا اپنا ایک مزہ تھا. اب یہ مزے, اب کھانے پینے کے مزے تو ہو سکتے ہیں جنت میں ہوں, یہ جو بھوک پیاس برداشت کرنے کا جو مزہ تھا نا اللہ کے لیے, اس مزے سے محروم ہو رہا ہوں. عمل کا دروازہ کیا ہو رہا ہے, بند. یہ وہی بات ہے جو میں نے ابھی کہی تھی کہ جو کام مشکل ہوتا ہے نا, آپ جب کرنا شروع کرتے ہو تو پہلے دن زیادہ مشکل, دوسرے دن تھوڑا کم مشکل. آپ روزہ رکھ کے دیکھو نا, 3 روزے اکٹھے رکھو, پہلے دن بہت مشکل لگے گا آپ کو, روزہ اٹھا ہی نہیں جائے گا سحری میں. جتنی مرضی نیت کرو, صبح آدمی کہے گا یار میں پاگل ہوں کہ اچھا بھلا چل رہی ہے ہنسی خوشی زندگی, بلا وجہ میں روزہ رکھ لوں. یہ شیطان آپ کو یہ کہے گا. لہذا 6 مہینے سوچنے میں گزر جائیں گے آپ کے, ٹھیک ہے نا, ہمت نہیں ہوگی. لیکن ایک دن رکھ لیا آپ نے, ہو سکتا ہے دن میں 6-7 دفعہ خیال آئے کہ کل نہیں رکھنا بھائی, لیکن جب آپ افطار کرو گے نا تو آپ کہو گے یار تھوڑی ٹینشن اٹھا کے کل بھی رکھ لیتا ہوں. ٹینشن ہوگی اس میں بھی, پہلے دن کی نسبت کم ہوگی, تیسرے دن اور کم ہوگی. تو جب عادت ڈال لیتا ہے انسان تو پہلے اسٹیپ میں ٹینشن ختم ہوتی ہے. مزید کنٹینیو کرتا رہے تو وہ ٹینشن کے بجائے مرغوب اور لذیذ بن جاتی ہے. تبھی حضرت جابر بن عبداللہ کو کیا ہو رہا ہے, غم ہو رہا ہے, غم ہو رہا ہے کہ بھائی یہ تو نعمت مجھ سے چھوٹ گئی. میں پشاور میں تھا نا, ایک بزرگ کی بات تھی, بڑا ایک پٹھان تھا, بڑا مجاہد تھا, رشیا کے دور میں بہت جہاد کیا اس نے, بڑے بوڑھے ہو گئے تھے, وہ 99-90 سال ان کی عمر. ہم کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے تو میں بیٹھا ہوا تھا تو کسی کو ہو گیا, ٹاپک چھیڑ دیتے ہیں نا لوگ, آٹو پہ ہو گئے ہیں, اب جہاں میں بیٹھا ہوں خود ہی 4 شادیاں چھیڑ دیتے ہیں. تو وہ 90 سالہ یا 80 سال کے بزرگ تھے, ان سے کہنے لگے بھائی آپ بھی 4 شادیاں کر لو, یہ کر لو وغیرہ وغیرہ نا. میں چپ بیٹھا ہوا ہوں خود ہی. تو بزرگ نے ایک بڑی مزے کی بات کی, کیونکہ وہ افغان جو رشیا کے خلاف جہاد میں بہت لڑائی لڑی تھی اس نے. کہتا ہے مزہ صرف 2 چیزوں میں اللہ نے رکھا ہے, مزہ صرف 2 چیزوں میں. یہ میں بتا رہا ہوں جب انسان کی فطرت ٹھیک ہو جائے تو کیا سوچ ہوتی ہے. کہتا ہے خدا کی راہ میں لڑنے میں جب پتا ہو کہ کوئی بھروسہ نہیں ہے کب مر سکتے ہیں, اس وقت یہ جذبہ نا انسان کو کہ یار میرا اللہ مجھے اس کنڈیشن میں دیکھ رہا ہے. اگر اللہ سے محبت ہوگی تو پھر یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی, محبت نہیں ہوگی پھر نہیں آئیں گی سمجھ میں. جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے نا میرے بھائی, دیکھو آپ کو کسی سے عشق ہو گیا اور آپ کو معشوقہ کا پتہ ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ یہ میرے لیے کتنی ٹینشن اٹھاتا ہے, یہ میرے لیے کتنی ٹینشن, کیا یہ قربانی دے کے مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے. اس کی آپ کو جذب, آج کل تو معشوقہ کا جو ہوتا ہے نا جس سے, تو آپ کو پتا ہوتا ہے میری جیب میں پیسے ہوں گے تو یہ عشق پہ آگے پازیٹیو رپلائی آئے گا, پیسے نہیں ہیں تو کسی قسم کے کسی رپلائی کی آپ امیدیں
مت رکھیں. لیکن ونس اپون اے ٹائم وہ یہ دیکھتی تھی معشوقہ کہ اس کو مجھ سے عشق کتنا ہے, میرے لیے قربانی کتنی دینے کے لیے تیار ہے, کیا میرے لیے پٹنے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے, کیا خیال ہے بھائی. اب آپ اس کی گلی میں گئے, اس کے بھائیوں نے پبلک نے پکڑ کے آپ کو کوٹنا شروع کر دیا, آپ کو ایک ایک چانٹے پہ طبیعت سے تکلیف ہوگی, کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ میں پٹ تو رہا ہوں, جس کے لیے پٹ رہا ہوں اس کو پتا نہیں ہے. تو ایک ایک چانٹا مس کال لگے گا آپ کو کہ ساری قربانی کیا ہو رہی ہے بھائی, یہ ضائع جا رہی ہے. بعد میں اس کو فون کر کے سمجھانا پڑے گا, تمہارے بھائی نے اتنے تھپڑ مارے پھر بھی میں گلی چھوڑ کے نہیں گیا, پھر بھی میں گھنٹی پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا رہا. لیکن ظاہر ہے بتانے میں وہ تو نہیں پتا چلے گا نا, اس کو وہ جذبات تھوڑی بنیں گے. ارے کوئی آپ کو آ کے بتاتا ہے ایکسیڈنٹ ہوا اور بندہ یوں ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے, آپ کے وہ جذبات نہیں بنیں گے. وہی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھو گے, عجیب جذبات بن جائیں گے. تو آپ کو ایک ایک چانٹا مشکل لگے گا, یار جس کے لیے پٹ رہے ہیں وہ تو دیکھ رہا نہیں, لہذا یہ پٹائی برائے پٹائی ہی ہے, اس کے کوئی بینیفٹس نہیں. لیکن کوئی آپ کے کان میں آ کے بتا دے تیری محبوبہ کھڑکی سے جھانک رہی ہے اور وہ دیکھ رہی ہے, تو خدا کی قسم آپ کا دل چاہے گا طبیعت سے پٹوں, کیا ہو جائے, بس ہاتھ پاؤں نہ ٹوٹیں, کیونکہ لنگڑوں کو کے لیے ہاتھ ہی پاؤں ٹوٹ گئے پھر مسئلہ ہو جائے گا نا. پھر آپ چاہو گے یار مار کھا لو, کیونکہ جتنی مار پٹے گی محبوبہ کے دل میں محبت کے جذبات اتنے زیادہ بھڑکیں گے. تو یہ دنیا مردار کی محبت کا جب یہ حال ہے, تو جو اللہ شکور ہے, جو قدردان ہے, جو تھوڑے پہ بہت زیادہ دیتا ہے, اس کے لیے جب بھوک پیاس برداشت ہوگی یا اس کی راہ میں لڑا جائے گا, اور پتا ہے کہ بھائی ٹانگ بھی ٹوٹ سکتی ہے, گرفتار بھی ہو سکتا ہوں, نابینا بھی ہو سکتا ہوں, جسم کے ٹکڑے بھی ہو سکتے ہیں, اللہ کہے گا پھر بھی میری راہ میں ڈٹا ہوا ہے. خدا کی قسم اللہ ایسا قدردان ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے من قاتل فواق ناقۃ وجبت لہ الجنہ. جو عرب میں کیا ہوتا تھا, اونٹنی کا دودھ جب نکالتے تھے نا تو چند سیکنڈ کے لیے اس کو چھوڑتے تھے تاکہ دوبارہ تھنوں میں دودھ آئے, پھر دوبارہ نکالتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اتنے سے ٹائم کے لیے اللہ کی راہ میں جس نے جہاد کیا, اللہ نے جنت اس کے لیے واجب کر دی, کیونکہ اتنے سے ٹائم میں ہاتھ ٹوٹنے کا خطرہ بھی تھا, سر پھٹنے کا خطرہ بھی تھا, نابینا ہونے کا خطرہ بھی تھا, گرفتار ہونے کا خطرہ بھی تھا, شہید ہونے کا خطرہ بھی تھا. چند سیکنڈ کے لیے اس نے میری خاطر یہ خطرہ مول لیا. تو بھائی یہ اللہ پھر اس قربانی کی تھوڑی قدر نہیں کرتا بلکہ بہت زیادہ قدر کرتا ہے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ کی حدیث, الا انبئکم بلیلۃ افضل من لیلۃ القدر, کیا میں تمہیں وہ رات نہ بتاؤں افضل من لیلۃ القدر, جو لیلۃ القدر سے بھی افضل. پوچھا گیا ضرور بتائیے. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا نبی سے میں نے سنا ہے, حارس حرس فی سبیل اللہ لعلہ الا یرجع الی اہلی, جو اللہ کے راستے میں فرنٹ لائن پہ پہرا دے رہا ہے, جہاد میں فرنٹ لائن پہ پہرا دے رہا ہے رات کو, اور اسے یہ خطرہ ہے کہ پتہ نہیں اس رات کے بعد میں گھر واپس جا سکوں گا یا نہیں جا سکوں گا. اس رات بغیر عبادت کا پہرا وہ لیلۃ القدر کی عبادت سے بہتر ہے. یعنی ایک آدمی لیلۃ القدر کی رات کو مسجد میں عبادت کر رہا ہے, دوسرا فرنٹ لائن پہ صرف کیا دے رہا ہے, حفاظت کر رہا ہے, بارڈر کی جہاد کر رہا ہے, مسلمانوں کی حفاظت میں لگا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ایک رات جو بغیر عبادت کی, حدیث کا یہی مفہوم ہے. وجہ کیا ہے بھائی, جو عبادت کر رہا ہے نا وہ اپنی جان ہتھیلی پہ, اس کو پتا ہے میں صبح گھر میں جاؤں گا تو دودھ جلیبی سحری میں پکی ہوئی ہوگی, بیوی بچے گھر میں موجود ہیں, اور یہ کیا ہے اس کا تو کوئی پتہ نہیں, میری لاش جائے گی یا میں جاؤں گا. تو اللہ اس کو تھوڑی, اس کی نیکی کی ناقدری تھوڑی کرے گا, اللہ تو بہت قدردان ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے شہداء کے لیے اللہ نے الگ جنتیں رکھی ہیں, الگ جنتیں. تو چند سیکنڈ لڑتا ہے نا, چند سیکنڈ. تبھی نبی نے کیا فرمایا, شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے, اللہ اس کے گناہوں کو پہلے معاف کرتا ہے. تو سب سے پسندیدہ کیا ہے بھائی, اس نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی نا. کون آج کل قربانی دیتا ہے یار, سب باتیں کرنے پر گورنمنٹ, وہی میں بات کرتا ہوں, باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی, باتیں سب کر رہے ہیں, پھینک رہے ہیں لمبی لمبی. قربانی جو دینے کا جذبہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے. تو جو لڑے گا نا اللہ کی راہ میں تو وہ ہلکا نہیں ہے, پھر وہ تو بہت بڑا مقام ہے اس کا اللہ کی نظر میں. تو اس بوڑھے نے کیا کہا,
حالانکہ بڑی ٹینشن کا کام ہے یہ لڑنا, آسان کام. لوگ یہاں بیٹھ کے جہاد کی باتیں تو کرتے ہیں, لیکن جب جہاد کا میدان گرم ہوتا ہے نا تو جو حالات ہوتے ہیں وہ کبھی چھاؤں میں آئیں تو ہم آپ کو بتائیں گے. چھاؤں میں آئیں, ٹھیک ہے نا. اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ چھاؤں میں آنا ضروری ہے. تو اس بوڑھے نے کہا کہ مزہ صرف دو چیزوں میں ہے. نمبر ایک, خدا کی راہ میں. یہاں نہ کہیں بم لا کے رکھنا شروع کر دیں بھائی. کوئی بعض دفعہ جہاد کا لفظ غلط استعمال بھی ہو رہا ہوتا ہے, یہ بہت مارکیٹ میں چل رہا ہوتا ہے. اب جیسے ہی کہیں ڈیزاسٹر آتا ہے چندے شروع ہو جاتے ہیں. زلزلہ آیا تھا نا, بہت سے لوگوں نے زلزلے کے نام پہ چندے لینا شروع کر دیے, وہ اپنے پیٹ بھرنا شروع کر دیا انہوں نے. آپ پہلے دیکھو تو صحیح, یہ چندہ تو دیا جائے گا, زلزلہ زدگان کو بھی دیا جائے گا, لیکن یہ بندہ ریلائبل ہے بھی کہ نہیں ہے. تو ایسے ہی جہاد میں بھی یہ دیکھا جائے گا, ایسا نہ کوئی بھی آپ کے جذبات کو استعمال کر کے غلط استعمال کروا لے. تو اس بوڑھے نے کیا کہا, یہ میں اپنے بیان میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں, لیکن اس بوڑھے نے جس جذبے سے کہا نا یہ, اس کی لذت اب تک میں اپنے کانوں میں محسوس کرتا ہوں. بڑا مزہ آتا ہے. بعض بیان مختصر ہوتے ہیں لیکن ایسے مؤثر ہوتے ہیں, ایسے درد سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیشہ یاد رہ جاتے ہیں. تو ایک اس نے یہ کہا کہ اللہ کی راہ میں جب انسان لڑ رہا ہوتا ہے نا, اور خطرہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ لذت کہیں بھی محسوس بولو نہیں ہوتی. دوسرا اس نے کہا جب بھوک اور پیاس لگی ہوئی ہو اور انسان دسترخوان پہ افطاری کے لیے بیٹھا ہو. ڈائٹنگ کرنے والے ڈاکٹروں کے مشورے پہ بہت ملیں گے آپ کو, کیا خیال ہے بھائی؟ بہت ملیں گے آپ کو. اللہ کے لیے روزہ رکھنے والے مارکیٹ میں کم ہیں. صرف اللہ کی رضا کے لیے صبح سے لے کے رات تک, مغرب تک پیاسا رہا. پھر جب دسترخوان پہ بیٹھتا ہے نا تو دو لذتیں ملتی ہیں, جسمانی لذت بھی جو کھانے کی لذت ہے. کتنا مزہ آتا ہے جب بھوک اور پیاس لگ رہی ہو, تو غیر مسلم کو نہیں پتا کتنا مزہ آتا ہے, کیونکہ وہ اتنے لمبے ٹائم کے لیے نہ بھوک برداشت کرتا ہے اور نہ پیاس. فاسٹنگ کرتے ہیں اس میں بھی بیچ بیچ میں کچھ نوالے لیتے رہتے ہیں یہ لوگ. یہ جو غیر مسلم لوگ کرتے ہیں نا فاسٹنگ, اس میں پانی بھی حلال ہوتا ہے ان کے لیے, کافی بھی حلال ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور ایک آدھ پکوڑا کھانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہوتا. مسلمان کی جو فاسٹنگ ہے, خاص طور پہ گرمیوں کی فاسٹنگ, وہ بڑی دیکھنے میں بڑی ڈینجرس ہے. جیسے میں نے بتایا نا 9 ذی الحجہ کو سارے الٹے پڑے ہوئے ہیں, سارے پڑے ہوئے, تو افطاری میں مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اس میں دو لذتیں ملتی ہیں روزے دار کو, ایک لذت افطاری کی لذت اور ایک روحانی لذت کہ اب یہ اللہ کے حکم پہ ہم کھا رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں اب تمہارے لیے کیا ہو گیا, کھانا اور پینا حلال. تو وہ لذت بتائی نہیں جا سکتی, محسوس کی جا سکتی ہے. جن کے دلوں میں تھوڑی سی بھی اللہ کی محبت کی رمق ہے نا, اس کو وہ لذت محسوس ہوتی ہے. اگر محبت نہیں ہے تو وہ محسوس, بولو, بچوں کو عشق ہو جاتا ہے نا لڑکی سے, پاگل ہوئے ہوئے ہیں, ابا کہہ رہے ہیں اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. بھائی اس کو عشق ہوا ہے, آپ کو تھوڑی ہوا ہے, اس لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا. کیا خیال ہے؟ اگر آپ کو ہوتا تو آپ کے ابا بھی یہی کہتے کہ تیرا دماغ کیا ہو گیا ہے, خراب ہو گیا ہے. تو جس کا ہوا ہوتا ہے اسی کو پتا ہوتا ہے کہ سیٹنگ پہ آیا ہے, خراب ہو گیا ہے. تو جس کو محبت ہوتی ہے اس کو جذبات کا پتا ہوتا ہے, جس کو نہیں ہوتی بھائی اس کو سمجھاتے رہو, اس کی کھوپڑی میں بات نہیں آئے گی. اس لیے صوفیہ کرام اس کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی محبت پیدا کر لو تو بہت ساری لمبی چوڑی تقریروں سے بچ جاؤ گے, آٹومیٹیکلی بہت سی باتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی. تو جابر بن عبداللہ تو بہت تقوی کے اعلیٰ مقام پہ پہنچے ہوئے تھے نا, کہ ان کو تو رونا اس پر آ رہا تھا, روزہ نہیں رکھنے کا موقع ملے گا ہمیں. تو اس لیے وہ جب اس نے کہا نا کہ دو چیزوں میں مزہ ہے, ایک اللہ کی راہ میں لڑنے کا اور دوسرا روزہ رکھنا. جب افطاری پہ بیٹھتا ہے انسان, سارا دن تو ٹینشن میں گزرتا ہے, جب افطاری پہ بیٹھتا ہے کیسا ایک الگ سے انسان کو سکون ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی پیاری دعا پڑھا کرتے تھے جب افطار کر لیتے. آپ فرماتے ذہب الظما, پیاس چلی گئی, وابتلت العروق, رگیں تر ہو گئیں, وثبت الاجر انشاء اللہ, اور اللہ نے چاہا تو اجر ہمارے اعمال میں
لکھ دیا گیا. مزے ہی مزے ہیں, کھانا پینا بھی مل گیا اور روزے کا پورا اجر بھی اللہ نے ہمارے اعمال میں لکھ دیا. تو روزہ رکھنے کی عادت ڈالو. یہ پوری تقریر میں اس لیے کر رہا ہوں, کیا کرو, روزہ رکھنے کی عادت ڈالو اور کم کھانے کی عادت ڈالو. میں آپ کو حقیقت بتاؤں, جب آپ روزوں کی عادت ڈالو گے, کم نیند میں آپ کو زیادہ فائدے ملیں گے. کم نیند میں دماغ بہترین طریقے سے کام کرنا شروع کر دے گا. روزہ رکھنے سے صحت خراب نہیں ہوتی, روزہ رکھنے سے صحت بولو اچھی ہوتی. اگر خراب ہوتی نا, اسلام کبھی روزے کی ترغیب نہ دیتا, کیونکہ پھر اسلام کے دعووں میں تضاد ہو جاتا. ایک طرف اسلام کہتا ہے المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف, طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. دوسری طرف اللہ جنتیوں کی صفت بیان کرتے ہیں الصائمون الصائمین, کہ وہ کثرت سے روزے رکھتے ہیں. تو اگر روزہ رکھنے سے کمزور ہوتے تو ایک طرف اللہ کہہ رہے طاقت بناؤ, جان بناؤ, دوسری طرف اللہ کہہ رہے روزہ رکھو. تو یہ تضاد نہیں ہوتا ہے اللہ کی باتوں میں. یار آپ کے ابا آپ سے کہہ رہے ہیں بیٹا تو خوب جو ہے نا طاقت, تو خوب جان بنا, اور پھر چرس لا کے پکڑا رہے ہیں چرس پیا کر, ہیروئن پیا کر. آپ کہیں گے ابا آپ چیزیں مجھے وہ پکڑا رہے ہیں جس سے جان ختم ہو رہی ہے, مشورے دے رہے ہیں جان بنانے کے. تو یہ کچھ سمجھ میں بات آ نہیں رہی ہے. تو یہ وہی ابا کر سکتے ہیں جو خود بھی پی کے آئے ہوئے ہوں. کیا خیال ہے, ان کی کھوپڑی نہ کام کر رہی ہو. اللہ رسول یہ بات نہیں کر سکتے. تو ایک طرف اللہ رسول نے کہا طاقتور مومن کمزور سے زیادہ محبوب, دوسری طرف جنتیوں کی صفات میں جہاں نماز ہے, تہجد ہے, صدقات ہے, وہاں روزے بھی ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی روزہ رکھنے کے صحت خراب نہیں ہوتی بلکہ کیا ہوتی ہے, اچھی. ہاں یہ نہ ہو کہ اتنا ہی رکھنا شروع کر دے کہ بالکل ہی غائب مارکیٹ سے. یہ منع بھی ہے اسلام میں کہ اتنے زیادہ رکھیں کہ مارکیٹ سے ہی شارٹ ہونا, کیونکہ بعض لوگ بہت باریک باریک, ہماری کلاس میں ہر طرح کے بچے ہوتے ہیں, کچھ اتنے صحت مند ہوتے ہیں اور کچھ بہت ہی باریک. آج بھی ایک طالب علم بیچارہ بہت باریک سا نا, آج ایک بندہ آیا بہت باریک, مشورہ لینے لگا کہ میں دوسری شادی کر رہا ہوں اور میں نے بس ہمت کر لی, یہ کر لی. میں نے اس کو سمجھایا, یہ زبردست موٹیویٹ کیا, باریک بہت تھا. میں بار بار دل چاہ رہا تھا اس کو کچھ سمجھاؤں میں نا کہ بیٹا جذبہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. اس کو میں نے بلایا, میں نے کائنڈلی ذرا بات سنیے. اس کے کندھوں پہ میں نے ہاتھ رکھا تو ڈائریکٹ ٹھوکر لگی جا کے نا. اب غیبت اس لیے نہیں بھائی, آپ کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے, کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. تو مزاح الگ چیز ہے, استہزاء الگ چیز ہے. استہزاء کا مطلب کسی کی انسلٹ, مزاح کا مطلب تھوڑا تفریح. تو میں نے اس سے کہا دیکھو آپ نے اتنی دیر آدھا گھنٹہ مجھ سے موٹیویشن لی, کیسے رکھنا ہے, کیا کرنا ہے, سائڈ افیکٹ کیا ہیں, پازیٹیو کیا ہے, میں اور جذبہ بھی آپ کے اندر بہت ہے. میں نے کہا میرے بھائی صرف جذبہ ہی سب کچھ. میں نے کہا تھوڑی سی اس باڈی پہ بھی کیا کرو, کیا کرو بھائی, کچھ تھوڑا سا گوشت چڑھاؤ اس کے اوپر, تھوڑا سا کھا پی لیا کرو. اب اس کو اگر ہم ترغیب دیں کہ ڈیلی دے دنادن روزے رکھے, اس کا پروگرام تو بڑھ جائے. سمجھ رہے ہو؟ تو اعتدال سے, لیکن رکھیں تو صحیح نا بھائی, کوئی نہیں مرتا اتنے آرام سے, فائدہ ہی ہوگا. اور روزے میں اس بات کا خیال کیا کریں کہ افطاری میں ٹھیک ہے تھوڑے بہت سموسے پکوڑے بھی چلتے ہیں, خوراک پہ کنٹرول کرو. کیونکہ آج جس طرح سے مسلمان روزے رکھتا ہے نا, اس سے صحت صحیح ہونے کے بجائے اور بیڑا غرق ہوتا ہے. رمضان میں لوگوں کے وزن زیادہ بڑھتے ہیں. کنٹرول کریں. کنٹرول میں کیا ہے, کھجور پہ سیٹ کرو اپنے آپ کو. کس پہ؟ کھجور پہ سیٹ کرو. صحیح ہے نا, بہت بہترین کھانا ہے کھجور. اور لیمن واٹر, وہ میں بتاتا ہوں نا, لیمو پانی میں 3-4 گھنٹے کے لیے ڈال دیا اور شہد ملا دیا اس میں, 3-4 گھنٹے میں لیمو کی کڑواہٹ آ جاتی ہے. اس پہ سیٹ کر دو اپنے. میں سیٹ ہو گیا ہوں اس پہ, میں اس پہ سیٹ, میں تجربہ کر کے دیکھتا ہوں. میں خالی کھجور پانی پہ چل رہا ہوتا ہوں. پھر بھی ہم کھاتے ہیں, اللہ نے یہ دوسری چیزیں بھی ہمارے لیے پیدا کی ہیں, ایسا نہیں کہ صرف اسی پہ. لیکن آپ کو چند دن تک ٹینشن ہوگی. ماہرین بھی یہ کہتے ہیں, ڈاکٹرز بھی یہ کہتے ہیں, یہ جو ہم فل کارب ڈائٹ کھا رہے ہوتے ہیں نا, چاول پھوڑ رہے ہیں اور بریانیاں پھوڑ رہے ہیں, میں بھی پھوڑتا ہوں, میں کوئی اتنا نیک نہیں ہوں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں مجھے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں حضرت جی شاید یوں کر کے ایک نوالا لیتے ہوں گے, سونگ کے رکھ دیتے ہوں گے واپس. ہم بھی اسی سوسائٹی کے ہیں, تکرار کی نیت سے کر رہا ہوں تاکہ اللہ میں بھی توفیق دے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیک لوگ جو ہے نا, یہ میں تو نیک ہوں, دعویٰ بھی نہیں کرتا کبھی, لیکن سمجھتے ہیں یہ نیک بس دیکھتے ہیں کھانا اور پھر چلے آتے ہیں. تو ایسے نیک ہم الحمدللہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو لیکن ایک حقیقت ہے, کیونکہ جب روزے کی بات آئی ہے تو اس کے
وقتی طور پہ کچھ سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں وہ میں بتا دوں. دیکھو جب ہم روٹی چاول پھوڑتے ہیں نا, ان میں کاربوہائیڈریٹ نشاستہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ڈاکٹر یہ کہتے ہیں, یہ بات طے شدہ ہے, تحقیق سے ثابت ہے کہ جیسے سگریٹ ایک نشہ ہے, چائے ایک نشہ ہے, شوگر بھی کیا ہے, جملہ مکمل کر لینا, نشہ ہے. تو جب ہم روٹی کھاتے ہیں نا تو بہت زیادہ شوگر جاری ہوتی ہے ہماری باڈی میں. پھر جب ہم روٹی چھوڑتے ہیں تو ہمارا جسم کیا کرتا ہے, مچلتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کمزوری ہو رہی ہے, وہ کمزوری نہیں ہو رہی ہوتی, وہ ایسے جیسے چرسی کو چرس نہ ملے, کافی کے عادی کو کافی نہ ملے. اس کا حل یہ ہے کہ جتنی کھا رہے تھے آدھی کر دو. صحیح ہے, کیا کر دو, آدھی. تھوڑے دنوں میں آدھی کی عادت ہو جائے گی. بالکل نہ چھوڑو, بالکل تو کوئی چاول روٹی تو ہماری باڈی کا بنیادی حصہ ہے 100%. کچھ لوگ زیادہ فنٹر بن کے بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. تو کم کرو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس کا پتہ ہے کیا فائدہ ہوگا؟ تھوڑے دنوں میں آپ کو احساس ہوگا کہ یار واقعی صحت کسے کہتے ہیں. اتنا دماغ آپ کا روشن ہو جائے گا, تھوڑی سی نیند میں آپ فریش ہو جایا کرو گے, اور آپ کو ایسا لگے گا جیسے خوشیاں کسی نے آپ کی جھولی میں لا کے ڈال دی ہو. ابھی ٹینشن نہ بھی ہو, ہماری خوراک ایسی ہے اس میں انسان خوش ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ ہم جو کھاتے ہیں اتنی شوگر لے رہے ہوتے ہیں, ہم باڈی سے انسولین نکل کے اس شوگر ہی کو کنٹرول کرنے میں لڑ رہی ہوتی ہے باڈی, تو دماغ کو قطعاً سکون نہیں ملے گا. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, آپ جب پیٹ بھر کے بھوک میں کھانا کھاتے ہو, فل تھوپتے ہو یہاں تک, اس کے بعد نیند آتی ہے کہ نہیں آتی؟ آتی ہے. غنودگی, میں گہری نیند کی میں بات نہیں کر رہا, اس وقت ٹن ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے؟ اس وقت کوئی آپ سے آ کے بولے چل بھائی دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں, آپ بولا بے یار اٹھا ہی نہیں جا رہا, یہ کیفیت ہوتی ہے نا. تو ذہن فریش ہوا ہے اس کیفیت میں, بٹ ٹن پڑا ہوا ہوتا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے باڈی میں جب شوگر لیول بڑھتا ہے تو سب سے پہلے دماغ پہ اثر پڑتا ہے. اس کا حل یہی ہے کہ سو جائے آدمی. لیکن کب تک سوتا رہے گا؟ ہم تو ہر وقت ہی کھاتے رہتے ہیں, تو کیا ہر وقت سوتے رہے؟ تو جو ہر وقت کھاتے ہیں وہ سوتو بن جاتے ہیں, وہ جاگ رہے ہوتے ہیں, ان کا دماغ کام نہیں کرتا. دماغ ہمیشہ اس کا کام کرتا ہے جو شوگر کم باڈی میں لے کے جاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ تحقیق سے ثابت شدہ حقیقت ہے کہ اپنے باڈی سے شوگر کو کیا کرو, کم کرو, ختم نہیں کم کرو. تو تھوڑے دن تک ٹینشن ہوگی, لیکن وہ ٹینشن تھوڑے دنوں میں ختم, پھر اسی میں مزہ آنا شروع ہوگا. پھر آپ کو یہ جو لوگ ڈبے مٹھائی کے پھوڑ رہے ہوں گے, آپ حیران ہوں گے بھائی تو کیسے کھا لیتا ہے, آپ کو پھر اس سے الجھن شروع ہو جائے گی. لیکن صحت بنے گی آپ کی, خوشیاں ملیں گی آپ کو, دماغ فریش ہوگا. اور یہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں جو آپ کو یہ ٹوٹکے بتا رہا ہوں, میں ایز اے مذہبی اسکالر آپ کو یہ چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے مذہب کا بھی حکم ہے. یہ جو پھوڑ پھوڑ کے ہم لوگ گھی کے ڈبے بنے ہوئے ہیں اور کنستر بنے ہوئے ہیں, یہ مذہب کی تعلیمات نہیں ہے. ایک موٹاپا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, قدرتی. آج کل جو ہم میں اکثریت میں موٹاپا ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, وہ بخاری کی حدیث کی مخالفت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اس امت میں جو خرابی آئے گی جھوٹ اور موٹاپا. بخاری کی حدیث ہے یہ. کیوں آئے گا موٹاپا؟ پھوڑیں گے بہت, ٹھیک ہے نا. روزے مارکیٹ سے کیا ہوں گے, شارٹ. رمضان میں یہ حکمت حاصل نہیں ہو رہی, اس لیے کہ ہم رمضان میں جب روزے رکھتے ہیں تو ڈبل کھا لیتے ہیں. سحری میں ایسی ایسی چیزیں کھائی جا رہی ہیں نا کہ سحری بھی حیران ہے کہ اس طرح تو عام دنوں میں بھی نہیں کھاتا تھا. اور افطاری میں پھر جو پھوڑنا شروع کرتے ہیں, پھوڑتے رہتے ہیں صبح تک, تو وہ فائدہ نہیں ہوتا. تو روزہ رکھو اور اپنے آپ کو کم خوراک پہ کیا کر لو, بولو, سیٹ کر لو. پھر ایک میڈیکل سائنس کی چھوٹی سی بات بتا کے آگے بس 2 منٹ میں بیان ختم کرتا ہوں. ڈاکٹر یہ کہتے ہیں, یہ ڈاکٹروں سے پوچھ کے کر لینا, کہ جب ہم کثرت سے روزے رکھتے ہیں تو چونکہ آج کل خوراکیں ناقص آ رہی ہیں نا, صحابہ کے دور میں تو کوئی کمی نہیں ہوتی تھی, لیکن آج کل خوراکیں ناقص ہیں, تو جو زیادہ روزے رکھتے ہیں ان کو ملٹی وائٹامن کوئی چیز لینی پڑتی ہے, کوئی سپلیمنٹ لینا پڑتا ہے, تاکہ ادھر جو وائٹامن وغیرہ کی کمی ہوئی ہے وہ کیا ہو جائے, کنٹرول ہو جائے. تو یہ کسی ڈاکٹر سے پوچھ کے, اگر زیادہ روزے, میرا بیان سن کے کسی کو جوش آیا, چلو جی کل سے میں روزے رکھ رہا ہوں, تو وہ پھر اس میں یہ, کیونکہ خوراکوں میں آج کل وہ طاقت نہیں رہی ہے تو وائٹامنس کی کوئی کمی ہو سکتی ہے, تو وہ پھر جو ہے اس کے لیے ڈاکٹر کہتے ہیں. مجھے یاد ہے جب رمضان میں میرے نا اکثر منہ میں چھالے نکل آتے تھے, ہر رمضان میں ہی ہوتا تھا, گلا خراب. تو مجھے ڈاکٹر نے کہا روزے رکھ رہے ہیں رمضان میں, گرمیوں کے روزے ہیں, تو کچھ وائٹامنس کی کمی ہو رہی ہے, تو وہ فولک ایسڈ وغیرہ مجھے ڈاکٹر نے بتایا, وہ کھاتا تھا تو نہیں نکلتے تھے چھالے. تو آج کل خوراکوں میں مسائل ہیں,
وہ پوری ہمیں چیزیں ملتی نہیں ہیں. تو جب کثرت سے روزے اگر کوئی رکھ لے, کثرت سے نہ بھی رکھیں, ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیں, پیر جمعرات کا روزہ رکھ لیں. یہ بھی نہیں ہوتا کسی دن ویسے ہی موڈ ہوا ہے, چلو بھائی کل میرا کیا ہے, روزہ ہے. اور نفلی روزہ تو اتنا اللہ نے آسان کر دیا, آپ رات کو سو گئے, صبح آنکھ نہیں بھی کھلی, فجر پڑھی آپ نے, سحری میں آنکھ نہیں کھلی, اب آپ کنفیوز ہو, کوئی بات نہیں, ابھی نیت نہیں کرو. آپ کے پاس زوال نہیں, نصف النہار سے پہلے ٹائم ہے نیت کرنے کا. نصف النہار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صبح صادق سے لے کے سورج غروب ہونے تک کے وقت کو گھنٹوں میں ڈیوائڈ کرو, یعنی آدھا روزہ گزرنے سے پہلے آپ کے پاس ٹائم ہے نیت کرنے کا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آدھا روزہ گزرنے سے پہلے آپ کے پاس کیا ہے, ٹائم ہے. تو آپ ٹرائی کر کے دیکھ لو یار رکھ پاؤں گا کہ نہیں پاؤں گا. تو 11:30 بجے تک آپ کے پاس ٹائم ہے. آپ نے کہا یار جب اتنا ٹائم گزر گیا تو ہمت کر کے کیا کر لو, کمپلیٹ کر لو. تو چند دن کریں گے, آپ کو ٹائم بچے گا. آپ کا ہمارا بہت سارا ٹائم پھوڑنے پھاڑنے میں. میں جس دن روزہ رکھوں حلفیہ کہہ سکتا ہوں, اس دن میں کام زیادہ کر لیتا ہوں. اور جس دن روزہ نہ ہونا, دوپہر کا کھانا, پھر قیلولہ, پھر قیلولے کے بعد کیا اٹھے ہیں نیند سے, پھر وضو کر رہے ہیں, واش روم جا رہے ہیں, پھر باہر آ رہے ہیں, کھوپڑی کام نہیں کر رہی, چائے پی رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد. ایسے ہی اسی میں ٹائم کیا ہوتا ہے, ضائع ہوتا ہے. تو آپ روزہ رکھ کے دیکھو, آپ کے اتنا ٹائم بچے گا, اتنا ٹائم بچے گا. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو اصل میں بات یہاں سے میں نے اس پہ شروع کی تھی کہ جو کام مشکل لگ رہا ہے اس کام کو کرنا تو شروع کر میرے بھائی. جتنا مشکل اب لگ رہا ہے کرنے کے بعد اتنا مشکل نہیں رہے گا. اور پھر تھوڑا اور کرو گے تو اور مشکل کم. پھر جب یوز ٹو ہو جاؤ گے, عادت پڑ جائے گی, تو پھر مشکل نہیں بلکہ وہ کیا لگے گا, مزیدار. پھر جس دن نہیں کرو گے ٹینشن ہوگی. آپ کو پتا ہے صاحب ہدایہ جنہوں نے ہدایہ لکھی نا, پوری دنیا میں فقہ کی جو کتاب سب سے زیادہ پڑھی گئی ہے, یہاں تک کہ لندن کی یونیورسٹیوں میں یہ پڑھائی گئی ہے ہدایہ, جو فقہ کی مشہور کتاب ہے نا. صاحب ہدایہ نے 13 سال روزہ رکھا ہے, 13 سال لگاتار, سوائے عید اور عید الاضحیٰ کے دنوں کو ہٹا کے. جو جن دنوں میں روزے حرام ہیں, 5 دن روزہ حرام ہے نا, ایک عید الفطر کے دن اور بقرعید کے 4 دن, تو 5 دن ہٹا کے ساری زندگی روزہ رکھا ہے. 13 سال, ساری زندگی نہیں 13 سال کنٹینیو. تو کیسے لوگوں کے پہلے ظرف تھے بھائی, وہ کتنا کام کر لیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. پوری زندگی داؤد علیہ السلام نے 1 دن روزہ 1 دن ناغا, 1 دن روزہ 1 دن ناغا. اور کیسی حکومتیں فتح کی ہیں انہوں نے داؤد علیہ السلام نے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو لڑنے کے لیے نا پھوڑنا ضروری نہیں ہے, لڑائی کے لیے کیا ضروری ہے, آپ کا اسٹیمنا ہو. میں جم میں دیکھتا ہوں لڑکے یوں 2 ڈنڈ پی لے, اس کے بعد ایک ٹھنڈے پانی کی نا پورے ORS پی رہے ہیں. ابے تو پسینہ نکلنے تو دے, تھوڑا سا تو باڈی کو مشقت کا عادی بناؤ. یہ باڈی کو اللہ نے بڑا لچکدار رکھا ہے. تبھی میں بار بار کہتا ہوں جو جاگنگ نہیں کر سکتے بھائی چل تو سکتے ہو نا, چل لو. ابھی میرا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا ہے, اس میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں اگر جاگنگ نہیں کر سکتے تو تھوڑا واکنگ کر لو. لوگ کہتے ہیں ہمیں ایکچولی واکنگ بھی نہیں ہوتی, یوں پورا پارک میں گھومنا اتنا مشکل, اس طرح کی نا ٹوپی ڈرامے شروع کر دیتے ہیں. بہت مشکل ہے بھائی, ہم سے تو چلا. ایک میرے پاس میں ڈاکٹر کے پاس بیٹھا تھا, ایک بندہ آیا, کافی زیادہ تھا وہ بندہ نا, تو بہت زیادہ تھا وہ. تو ڈاکٹر نے اس کو بولا تھوڑے کم ہو جاؤ. بولا تو یہ کہ ویٹ کم کرو, لیکن میری زبان میں تھوڑے کیا ہو جاؤ, تم بہت زیادہ ہو. بہت کیا ہو, زیادہ ہو, تھوڑے کیا ہو جاؤ, کم ہو جاؤ. تو اس نے فوراً کہا ڈاکٹر صاحب پلیز واکنگ کا مشورہ نہیں دینا, اس کے علاوہ کوئی طریقہ بتاؤ. تو جاگنگ نہیں, واکنگ کا مشورہ نہیں دینا, چلا نہیں جاتا مجھ سے, کچھ اور طریقہ بتاؤ کم ہونے کا. ڈاکٹر نے کہا اس سے زیادہ مشکل طریقہ پھر کھانا پینا چھوڑ دو. جس سے چلا نہیں جا رہا کھانا پینا چھوڑا جائے گا اس سے. تو وہ کہہ رہے نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ ماشاءاللہ سائز اتنا بڑھ گیا, اب وہ اسپیس اتنی زیادہ ہے, اب وہ 2 کھجوروں سے اسپیس میدے کا بھی ہے, اتنا کھاتے جاؤ گے بڑھتا چلا جائے گا وہ. تو اب کیا ہو گیا, اب تک شاید اللہ مغفرت یہ نہیں کہہ رہا تھا میں, مجھے لگ رہا ہے انتقال نہ ہو گیا اب تک. بہرحال اللہ ان کو صحت دے, ان کو چلنے کی توفیق دے. تو ایسے لوگوں کے لیے میرا کلپ وائرل ہوا ہے, بڑا چل رہا ہے وہ کلپ نا, کہ بھائی آپ کیا کرو پارک میں ایک چکر لگا کے آ جاؤ. 1 لگ تو لگاؤ نا, آج 1 لگے گا کل کتنے کی طاقت آئے گی, 2 چکروں کی طاقت. یہ بھی نہیں ہوتا پارک کے گیٹ کو ہاتھ لگا کے آ جاؤ.
بولے میں واکنگ کے لیے نہیں جا رہا, صرف پارک دیکھنے جا رہا ہوں. پہلے دن اتنا کر لو. اور یہ بھی نہیں ہوتا چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جاؤ. تمہیں زندہ رہنے کا کوئی حق, کہ بعد میں مرو گے اور ویٹ بڑھے گا, جنازہ اٹھانا مشکل ہوگا, قبر کی قیمت بھی زیادہ ہوگی, جگہ زیادہ. تو اب بہتر یہی ہے کہ ابھی مر جاؤ چلو بھر پانی میں, جس سے اتنا بھی نہ ہو. تو حقیقت یہی ہے کہ جو کام نہیں ہو رہا بھائی, جتنا ہو رہا ہے اتنا کر لو, اتنا تو کرو نا ڈیلی. میں بچپن میں بہت بھاگا دوڑا ہوں. ہم تو بچپن ہم ٹک کے بیٹھے ہی نہیں ہیں, بھاگنا دوڑنا ہر وقت ہماری ایکٹیویٹیز یہی تھیں. بہت بھاگے دوڑے ہم, بہت کھیلے ہم نے, بہت انجوائے کیا لائف کو الحمدللہ. ایسا نہیں کہ بھاگتے ہی رہے, پڑھے بھی ہیں. لیکن جب مدرسے میں داخل ہوئے ایک طویل عرصے کے لیے ہماری جاگنگ ایکسرسائز چھوٹ گئی 8 سال تک نا. حالانکہ ہمارے حضرت تو کرتے تھے, ہمیں بس کسی نے موٹیویٹ نہیں کیا. حضرت تو بتاتے تھے لیکن ہمیں موٹیویشن نہیں ملی, سستی غالب آ گئی ہوگی. انسان کی باڈی میں اللہ نے ایک لچک رکھی ہے, سب کی باڈی میں, میری باڈی میں بھی. میں اگر اب چھوڑ دی تو اب میں شاید نہیں بھاگ سکوں اتنا, اب میں شاید چند چکروں میں تھک جاؤں میں. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ دوبارہ شروع ہو جاؤ بھائی. تو جو کام نہیں ہو رہا اس کا حل یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں کرو, اس کا حل کیا ہے؟ وہ کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جب آپ کو کوئی برائی چھوڑنا میرے بھائی مشکل لگ رہا ہے, سگریٹ چھوڑنا مشکل لگ رہا ہے, بھائی ایک دم مت چھوڑو. 10 دفعہ پیتے ہو تو اس کو کتنے پہ لے آؤ؟ 5 پہ لے آؤ. 5 پہ لانا مشکل ہو رہا ہے, 9 پہ تو لے آؤ نا. 10 کو کس پہ لے کر آؤ؟ 9 پہ لے آؤ یار. جب 9 کی عادت پڑے گی تو کس پہ لے آؤ؟ 8 پہ لے آؤ. 8 کی عادت پڑ جائے گی تو کس پہ لے آؤ؟ تو کچھ تو تھوڑا سا ہمت کرے نا آدمی. اور اگر وہ یہی بیٹھ کے سوچتا رہے میرے سے نہیں ہوتا, میرے سے نہیں ہوتا, تو فالتو لوگوں کے لیے اللہ نے جنت بالکل بھی نہیں رکھی ہے, ذہن میں رکھنا. پوستیوں کے لیے جنت, بولو نا, نہیں. جنت ایکٹیو لوگوں کے لیے جن میں کیا ہے؟ ہمت ہے, جو کچھ کرنا چاہتے ہیں. جنت والے اعمال کرنے پڑیں گے. میں صحت کو اور یہ ایکٹیونیس کو بہت زیادہ فوکس اس لیے کرتا ہوں کہ اس کے بغیر آپ شریعت کے احکام پہ عمل نہیں کر سکتے. کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس کے بغیر, کیونکہ آپ اپنے کنٹرول میں ہی نہیں ہوگے. ہر وقت ٹینشن کا ڈبہ بنے رہو گے, طلاقیں بھی دو گے, گھر بھی برباد کرو گے, بیویوں کو چانٹے بھی مارو گے, تھپڑ بھی. جو آدمی خود ہی کولیسٹرول کا ڈبہ ہوتا ہے نا, ٹینشن کا مریض, اس کے اخلاق اچھے ہو سکتے ہیں؟ ہر آدمی اس سے ڈرتا ہے, بھائی بلڈ پریشر کا مریض ہے, کسی بھی وقت اس کی رگ پھڑک سکتی ہے. وہ ایک خاتون اپنے میاں کو لے کر گئیں کہ یہ ٹینشن کے مریض ہیں. ڈاکٹر نے جو ہے نا تھوڑی دیر میں اندازہ لگا لیا کہ مسئلہ کیا ہے. ڈاکٹر نے نیند کی گولی دی. خاتون نے کہا یہ میں ان کو کس وقت کھلاؤں؟ اس نے کہا یہ آپ نے کھانی ہے. جتنا آپ سوئیں گی ان کی ٹینشن کیا ہوگی؟ بولو, کیونکہ وہ بلڈ پریشر کی مریض آتی ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو گھر میں ایک بلڈ پریشر کا مریض اگر ہو تو سب کو برین ہیمریج کے لیے وہ کیا ہوتا ہے؟ سب کے برین ہیمریج کے لیے وہ ایک بندہ کافی ہوتا ہے. تو کیوں اپنے آپ کو بھی برباد کر رہے ہو, دوسروں کو بھی؟ بعض دفعہ یہ الٹا بھی ہوتا ہے, شوہر کو نیند کی گولی جتنی کھائے گا تو بیوی کیا ہو جائے گی؟ وہ خواتین کہتی ہیں نا ایک ہی طرف کی باتیں کرتا ہے, بھائی دونوں طرف ہو سکتا ہے یہ. تو اس لیے میرے بھائی جلد بازی ہے انسان کی نیچر میں, فطرت میں, اور جلد بازی ہمیشہ شہوت پرست انسان میں ہوتی ہے. تو اپنی شہوتوں کو جو کنٹرول کرنا سیکھ جائے, کیا سوچ کے کہ اللہ جنت دے گا مجھے, وہ کامیاب ہے. اور جب یہ ہو کہ یار جنت تو بہت دور ہے اور خواہشات کو کنٹرول کرنا بہت مشکل, تو یہ سوچ کے صبر کیا کرو بھائی مشکل ہے, لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر کریں گے یہ کام تو وہ مشکل پہلے مشکل نہیں رہے گی, اور تھوڑے دنوں میں وہ مشکل کیا بن جائے گی؟ مزیدار بن جائے گی. یہ سوچو گے تو موٹیویشن ملے گی آپ کو اور کام کر پاؤ گے. جن سے پڑھا نہیں جاتا نا, پڑھائی میں دل نہیں لگتا, میں ان سے کہتا ہوں کتاب لے کے بیٹھ جاؤ. بولو آج 5 منٹ صرف کتاب کے صفحے الٹ پلٹ کرنے ہیں, تو یہ کرو گے آہستہ آہستہ پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں اچانک میں جو ہے نا وہ کوئی آئنسٹائن بن جاؤں, یہ نہیں ہوتا بھائی. یہ تو آئنسٹائن نہیں اچانک بنا ہوگا, تو آپ کہاں سے بن جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.